فرق کا مطلب جدا کرنا, اور فارق جدا کرنے والا. بعض چیزیں مکس ہوتی ہیں. دیکھیں جدا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک چیز کالی پڑی ہوئی ہے اور ایک سفید پڑی ہوئی ہے. بلکہ آج ختم قرآن ہے تو لڈو کی مثال دیتا ہوں میں. مٹھائی لگائی ہے, ایک صاحب بہت پیچھے پڑے ہوئے تھے, مٹھائی کھلائیں گے. ہم نے کہا نہیں, مٹھائی پر کیا ہے, تو چھچوری حرکت ہے نا ختم قرآن پہ مٹھائی کھانا, اور جو بھی چھچوری حرکت ہے وہ ناجائز بھی ہونی چاہیے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مٹھائی پہ کیوں پابندی لگاتے ہو, اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے. تو جو کام چھچورا ہو, چھچورا پن جھلک رہا ہو, وہ خود بخود ناجائز بھی ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو چھچورا پن جو ہے نا, ختم قرآن ہے, ایک اللہ کی رحمت ہے, وہ مٹھائی کھا رہے ہیں بیٹھ کے, دعا مانگو بھائی, اس میں اللہ کی برکت مانگو. اور کھانا بھی ہے تو مٹھائی کم از کم نہ کھاؤ, کیونکہ مٹھائی جو ہے نا وہ مہنگی پڑتی ہے کھانے میں. جب ایک دفعہ مٹھائی کھاؤ گے مسجد کا ماحول خراب ہوگا. اعتکاف میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مٹھائی کھا کے وہ بیٹھ نہیں سکیں گے, پھر چلتے رہیں گے ہر وقت, اور باقی آپ خود سمجھدار ہیں. تو لیکن مثال دی جا سکتی ہے مٹھائی کی. اب گلاب جامن رکھا ہوا ہے اور رسگلہ رکھا ہوا ہے اور سب مکس ہیں. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اس میں گلاب جامن اور رسگلے میں فرق کر دو, گلاب جامن الگ کر دو اور رسگلہ الگ کر دو. کیونکہ کوئی دیہاتی آیا ہے, اس کو ڈاکٹر نے رسگلہ کھانے کی تو اجازت دی ہے, گلاب جامن پر پابندی لگائی ہے. اب اس بیچارے کو نہیں پتا کہ ان میں گلاب جامن کون سا ہے اور رسگلہ کون سا ہے, تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ فرق کر دیں تاکہ میں جو کھانے کی چیز ہے میرے لیے وہ کھا لوں اور جو پرہیز کی چیز ہے وہ. تو اس کا طریقہ کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بھئی جو ذرا بلیک کلر کے ہیں وہ کیا ہیں, گلاب جامن. اٹھا کے آپ نے یوں کر دی, جو وائٹ وائٹ ہیں وہ آپ نے دوسری طرف کر دیا. اسی طرح جن کا سائز ذرا بڑا ہے, لمبے ہیں, وہ کیا ہیں, رسگلے. اور جو گول ہیں, بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو, جو گول ہیں وہ کیا ہیں, گلاب جامن. تو سائز سے بھی فرق پتہ چل رہا ہے اور کلر سے بھی. یہاں جو فرق کرے گا نا, جو بیٹھ کر, اس کو ہم کہیں گے فارق. کیا کہیں گے, فارق, فرق کرنے والا. یہ ادھر کر دیا اور یہ ادھر کر دی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایک مٹھائی کی دکان تھی, اس نے کہا کوئی یونیک قسم کے جو ہے نا پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ. ہوتا ہے نا, نئی نئی چیزوں کا شوق ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ رسگلے بنائے گول اور رنگ کر دیا اس پہ کالا, اور انہوں نے کہا ہم گلاب جامن سفید رکھیں گے اور سائز تھوڑا سا ان کا بڑا کر دیں گے. یا انہوں نے کہا کہ رسگلہ اور گلاب جامن دونوں کا سائز بھی ایک جیسا ہوگا, کلر بھی ایک جیسا ہوگا, ذائقے سے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے, رسگلہ کیا ہے اور گلاب جامن کیا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یار ختم قرآن پہ چلو مٹھائی نہیں کھلائی, مثال تو اتنی اچھی دے دی نا, آدھا منہ تو پانی سے بھر گیا ہوگا. تو اب مسئلہ ہو گیا خطرناک. اب آپ کیا کرو گے یار, پابندی ہے گلاب جامن پہ, رسگلہ کا حکم ہے. اب چکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جھوٹا کر دیا تو وہ کھائے گا نہیں. اب ایک ایک کو یوں یوں کر کے اٹھا کے دیکھو گے, یوں یوں دبا دبا کے چیک کرو گے. اب کام ہو گیا مشکل. یا اور ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ کچھ چاول تھے وہ مکس ہو گئے چنے کی دال میں. اب ان کو فرق کرنا مشکل ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گا کیونکہ پتا چلے گا یہ چاول ہے اور یہ کیا ہے, یہ چنے کی دال ہے. گھنٹہ لگے گا, 2 گھنٹہ لگے گا, ٹائم زیادہ لگے گا, مگر مشکل تو ہوگی مگر کام ہو جائے گا. لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے کہ باسمتی چاول مکس ہو گئے ٹوٹا چاول میں, بلکہ باسمتی میں 100 روپے والے چاول مکس ہو گئے 200 روپے والے چاول میں. اب آپ کے لیے اچھی خاصی ٹینشن کا کام ہے, اور کھانا بھی ضروری ہے. یا آپ کو تنخواہ سے چیز کی مل رہی ہے, الگ کرو, کتنی ٹینشن ہے. آپ نے کیا کیا, اول تو آپ سے غلطیاں بہت ہوں گی اس میں. کئی دانے 200 والے چلے جائیں گے 100 والے میں, اور کئی 100 والے چلے جائیں گے 200. کتنی بھی محنت کر لو گڑبڑ بہرحال ہوگی.
ایسے موقع پہ کوئی بہت بڑا سائنسدان آئے یا کوئی چاولوں کا کوئی بہت بڑا ماہر ہو جو فوراً پتہ چلا لیتا ہو اور وہ ایک ایک دانہ باسمتی کا 200 والے کا 100 والے سے الگ کر کے رکھ دے, بالکل ایسے کلیئر کر دے کہ آپ کو چیلنج کر کے دے کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ ایک دانہ ادھر کا ادھر نہیں ہے اور ادھر کا ادھر نہیں ہے, اگر یہ نکلا ایک دانہ بھی دائیں بائیں ہو گیا تو جو سزا چور کی وہ میری. تو ایسے شخص کو فارق نہیں کہیں گے, فرقان کہیں گے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا, ایسے کلیئر کرنے والا کہ اس نے آپ کے لیے کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے. اس نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا آپ کو, آپ کہو گے یار اب تو دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہ یار ثابت کر کے دکھا دو, تم جو سزا دینا چاہو گے میں اس سزا کو قبول کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو چاول کی بات ہے نا, چاول آٹے میں مکس ہو گیا, لڈو گلاب جامن میں مکس ہو گیا. اسی طرح دنیا میں سیدھا راستہ غلط راستے کے ساتھ مکس ہوا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا. جتنے منہ اتنی باتیں, اتنے عقائد ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو, اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں نا پوری دنیا کے انسانوں پر, تو اتنے عقائد ہیں دنیا میں, اتنے نظریات ہیں, چھوٹی سے چھوٹی بات بڑی سے بڑی بات, ہر چیز میں اختلاف ہے. بلوغت کی عمر میں اختلاف ہے, امریکہ میں بلوغت کی عمر اور ہے, برطانیہ میں بلوغت کی عمر اور ہے, پاکستان میں الگ ہے, ہر ملک کا اپنا ہے. بلوغت کے مطلب سمجھدار کب ہوتا ہے؟ پاکستان کہتا ہے 18 سال میں سمجھدار ہوتا ہے بچہ, غالباً امریکہ میں ہے کہ 16 سال میں لائسنس مل جاتا ہے, نہیں بھی ہوگا تو کسی دوسرے ملک میں یہ ہوگا. ایک ایک چیز میں انسان کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. اللہ ہے یا نہیں, اس میں کیا ہے؟ سارے انسانوں کی ایک رائے ہے. بھائی میں ٹی وی میں نہیں آ رہا, آپ کو بولنا پڑے گا. بتاؤ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا خود سے بنی ہے؟ اس میں سب کا اتفاق ہے؟ بولو نا بھائی. اختلاف ہے بھائی. ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں؟ خود بخود بنی ہے. اور جو دہریے نہیں ہیں, مذہب کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کسی نے بنایا ہے. پھر جس نے بنایا ہے, ایک نے بنایا ہے, بہت سارے ہیں, اس کے ساتھ کوئی شریک بھی تھا. پھر جس نے بنایا ہے عبادت صرف اسی کی جائے گی یا اس نے اختیارات دوسروں کو بھی دیے ہوئے ہیں؟ ہندو کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی دیے ہوئے ہیں اس نے, یہ بھگوان ہیں, یہ بہت سارے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دیے ہوئے ہیں, اور بعض گرین والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے ہوئے. سارے گرین والے نہیں ہیں ایک جیسے, بعض کہتے ہیں. تو ایک اختلاف ہے انسانوں میں. پھر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اس کو بھی بھگوان مانتے ہیں, تو کس کو شریک کرنا ہے اس میں بھی انسانوں کا اختلاف. بعض کہتے ہیں سورج کی عبادت کرنی ہے کیونکہ سب سے زیادہ انسان سورج کا محتاج ہے, سورج بے نور ہو جائے تو آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی. یہ تو گاڈ کا کنسپٹ ہے جس میں اتنے اختلافات ہو رہے ہیں, جو بڑا مسئلہ ہے دنیا کا, بہت بڑا ایشو ہے. اب بتاؤ ایک عام آدمی کہاں جائے؟ جو انسان مریخ سے دنیا پہ آئے نیا, وہ تو ہم ان اختلافات کے عادی ہو جاتے ہیں نا, تو کہتے چلو یار چلتا ہے. کوئی مریخ سے آئے دنیا میں اور وہ پریشان ہو کہ یار انسانوں میں صحیح زندگی کس کی ہے اور غلط زندگی کس کی ہے, تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے امریکہ والوں کے پاس جائے گا, پہلے رشیا والوں کے پاس گیا, وہ تحقیق کر رہا ہے. اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم جہاز میں گھوم کے نا پوری دنیا میں تحقیق کر سکتے ہو, کہیں بھی چلے جاؤ. وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے پہلے تو اس میں اختلاف ہوگا کہ سیدھے راستے کو فالو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا تو اس میں ہے, کہتے ہیں کیا ضرورت ہے سیدھے راستے کی پہچان کی, جیسے در معدہری کئی فمادار, زمانہ جیسے گزر رہا ہے زمانے کے ساتھ گزرتے رہو. کیا ضرورت ہے بھائی یہ والا وہ, ٹھیک ہے جو جیسے چل رہا ہے چلتے رہو. تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا بھی ہے یا نہیں ہے, سیدھے راستے کو تلاش بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں سیدھے راستے کو ہم نے تلاش کرنا ہی نہیں ہے, جس راستے پہ کلچر آپ کو چلا رہا ہے آپ اس راستے کو فالو کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ جب زمین پہ اترے گا تو پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ سیدھے راستے کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. جائے گا تو اس میں لوگوں کا کیا ہوگا؟ اختلاف.
جو مذہبی لوگ ہوں گے, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ مسلم ہوں, سب اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے. اور کچھ کہہ رہے ہوں گے, جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوں گے سیدھا راستہ ہے, مگر وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقل بتائے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے, مذہب نہیں بتائے گا. وہ کہے گا چلو عقل سے پوچھتا ہوں میں سیدھا راستہ کیا ہے. تو بڑے بڑے عقل مندوں کے نمبر لے لے گا. ہر عقل مند کی ایک الگ لاجک ہوگی اور اس کا ایک الگ نظریہ ہوگا. جتنے بھی عقل مند ہیں نا, ہر ایک نئی کہانی بیان کر رہا ہوگا. وہ کہہ رہا ہوگا یہ ہے, دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں یہ نہیں یہ. تو وہ یہی فیصلہ نہیں کر پائے گا موت تک کہ خدا ہے یا نہیں ہے. پھر خدا کے وجود پر ایمان لانے کے بعد کہ کتنے خدا ہیں, کس کی عبادت کرنی ہے, سورج کی کرنی ہے, روٹی کی کرنی ہے, چوہے کی کرنی ہے, بندر کی کرنی ہے. تو چوہوں کی بھی ہو رہی ہے عبادت, تو بندروں کی بھی ہو رہی ہے, بتوں کی بھی ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ آئے گا ادھر, اللہ بھلا کرے آپ کا, وہ فرض کرو اس نے مان لیا کہ اللہ ہے, ہم تو اسی کو مانتے ہیں نا, اللہ ہے. پھر اللہ کو ماننے کے بعد اس نے مان لیا کہ وہ ایک ہے. اب مسئلہ تین بڑے بڑے اختلاف اس کے سامنے آئیں گے, ایک یہودی کا, ایک عیسائی کا اور ایک مسلمان کا. تینوں ایک خدا کو دعوے کی حد تک ایک خدا کو مانتے ہیں, عملاً اس پر چلے یا نہیں چلے, دعویٰ یہی ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے. تو اب ایک خدا کو مانتے ہیں تو وہ خدا کی حقیقی تعلیمات کس کے پاس ہیں؟ اس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے, کم سے کم تین بڑے بڑے قول ہیں اس میں. یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے, ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے, وہ موسیٰ جسے اللہ نے کوہ طور پہ بلایا, وہ موسیٰ جس سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے, وہ موسیٰ جس کے ماننے والوں کو اللہ نے بیت المقدس میں خلافت دی, جس میں داؤد علیہ السلام بھیجے, جس میں سلیمان علیہ السلام بھیجے. یہ بڑے بڑے پیغمبر ہم میں بھیجے ہیں, تم میں نہیں, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤ. قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. لہذا نجات حاصل کرنی ہے تو کس کو فالو کرنا پڑے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, یہودی غلط کہہ رہا ہے. لوگوں, وہ جو مریخ سے آیا تھا نا, اس کو کیا کہہ رہے ہیں عیسائی؟ وہ کہتا ہے میں مریخ پہ ہی رہتا تو اچھا تھا. عیسائی اس کو کیا کہیں گے کہ ہم برحق ہیں. کیوں بھائی؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے سچے نبی تھے. یہودیوں کی کتابوں میں ان کی بشارت ہے, آج تک ہے, وہ دلائل دکھائیں گے. دیکھو اللہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, عیسیٰ مسیح ہوں گے, اور اللہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیں گے, تم ان کو قتل نہیں کر سکو گے, ان کے ہاتھ پہ ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوں گے. اور اللہ نے کب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں, یا داؤد علیہ السلام آخری نبی ہیں, یا سلیمان علیہ السلام آخری نبی ہیں؟ یہ تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا, یہ تو نہ تورات میں نہ انجیل میں کہیں بھی نہیں لکھا. تو جب آخری نہیں ہے تو ان کے بعد کون سا نبی آیا ہے؟ تو وہ مریخ سے آیا ہوا کیا کرے گا؟ اب یہاں باسمتی چاول کو ٹوٹا چاول سے الگ کرنا تو آسان ہے, لیکن اتنے سارے, یہاں تو چنے کی دال, مسور کی دال, جڑی ہوئی دال, ٹوٹی ہوئی دال, باسمتی, ٹوٹا, سب ایک تھیلے میں کیا ہو گئے ہیں؟ مکس ہو گئے, اور کام لگا دیا. ان میں صحیح کو نہیں نکالا تو جہنم میں جاؤ گے. یہی ہے نا, اللہ نے کیا کہا, اگر دین برحق پہ نہیں چلے تو کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو صرف یہ تھا کہ رسگلہ اور گلاب جامن کا مسئلہ تھا, غلط چیز کھا لی تو بد پرہیزی ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ. اور ادھر کیا ہے, جو صحیح اور غلط میں اگر فرق نہیں کیا اور موت تک تمہیں اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ صحیح کیا اور غلط کیا, تو جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. فاتقوا النار, اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے گمراہ لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے, وہ آگ ہے جہنم کی. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ وہ مریخ سے آیا ہوا بیچارہ کیا کرے گا؟ ادھر مسلمان مل گئے, کوئی مولوی صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ صحیح کیا ہے؟ ابے یہ تو جہنمی ہے, عیسائی, یہودی. صحیح مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا کہ چلو میں تمہارے دین کو فالو کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں فرضی ہیں. مسلمانوں کے پاس آ کے بھی وہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا.
سب سے پہلے 3 قسم کی چیزیں آئیں گی اس کے سامنے, گرین, وائٹ اور ٹانگیں چوڑی کرنے والے. گرین چینل, وائٹ چینل اور, بولو نا بھائی, یہ تو بڑے بڑے ہیں 3. اس کے آگے پھر نیچے بھی ہیں شاخیں بہت ساری, ٹینڈ کرانے والے, سر پہ بال رکھنے والے, ٹھیک ہے نا. پھر ایڈوانس مفتی, ذرا زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھنے والے. تو عجیب عجیب چیزیں اس کو ملیں گی, اور ہر ایک کہہ رہا ہوگا صحیح. 73 فرقے نبی نے فرمایا تو ہوں گے, جس میں ایک جنتی, میں صرف جنتی, باقی سارے کیا ہیں, 72 کے 72 جہنمی. پریشان ہوگا. پھر وہ یوٹیوب پہ جائے گا, بولے گا یار آج تک گوگل نے کبھی مایوس نہیں کیا. گوگل صرف ایک جگہ پہ آ کے فیل ہوا ہے. ایک دفعہ کسی پاگل نے غلطی سے لکھ دیا گوگل پہ بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ, کمپیوٹر ہینگ ہو گیا, نیٹ جو ہے نا بند ہو گیا, ہکا بکا ہو گیا. بھائی تو کیا پوچھ رہا ہے یار, ہینگ ہو گیا بھائی وہ. تو لیپ ٹاپ میں وائرس آ گیا, اس کے سسٹم ہی تباہ ہو گیا اس کا. خیر, اب اس نے جناب یوٹیوب پہ گیا, تو یوٹیوب پہ ادھر لکھا ہے 20 رکعت تراویح سنت موقدہ, نیچے کلپ ہوگا تراویح صرف 8 رکعتیں ہیں. نیچے غامدی صاحب کا بیان ہوگا تراویح ہے ہی نہیں اسلام میں, تراویح اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ تو مولویوں نے بنائی بھی. تراویح کا لفظ دکھا دو بخاری میں, تراویح نہیں ہے. یہ 8 اور 20 کے جھگڑے تو بہت بات کے ہیں. تو کہاں جائے گا بیچارہ, سوچو نا یار, ہے بھائی. پھر کچھ ایسے ہوں گے جو منکرین حدیث ہوں گے, جو کہیں گے حدیث ہے ہی نہیں, صرف قرآن ہے. کچھ ہوں گے جماعت المسلمین میں جائے گا, پھر وہ کہے گا چھوڑو ان فرقوں سے, براءت کا اعلان کرو, اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے, مسلمین رکھا ہے. تو جماعت المسلمین سے ملے گا, جماعت المسلمین والے اس کو بتائیں گے یہ کیا دیوبندی, بریلوی, گرین, ہری پگڑی, تھانوی, مدنی, تم لوگ کے بنائے ہوئے نام ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم, جو بتوں پہ آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی نا کہ یہ تمہارے باپ دادا نے نام رکھے, لات, منات اور عزا, وہ ساری آیتیں کس پہ فٹ کریں گے, ہمارے اوپر. قرآن نے کہا ہے کہ لات, منات, عزا یہ جو بتوں کے نام ہے تو تمہارے باپ دادا کے رکھے ہوئے, ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ سب کہاں کہیں گے یہ حنفی, مالکی, شافی, دیوبندی, بریلوی, یہ سب کس کے رکھے ہوئے, باپ نبی نے تھوڑی رکھے ہیں. بڑی زبردست بات لگے گی اس کو. تو وہ پھر چلا گیا بالآخر کس میں, جماعت المسلمین. مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جماعت المسلمین پارٹ 1 ہے, یہ جماعت المسلمین پارٹ 1 ہے, ایک پارٹ 2 بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ آگے پوچھے گا کہ حدیث میں جس جماعت المسلمین کو جوائن کرنے کا حکم ہے وہ پارٹ 1 تھی یا پارٹ 2 تھی. جماعت المسلمین والے قیامت تک اس کا جواب کسی حدیث کے حاشیے سے بھی نہیں, کیونکہ پارٹ 1 پارٹ 2 تو 1400 سال میں کبھی تھی نہیں, تو کسی شرح میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا. ورنہ بعض چیزیں ہمیں حدیث میں نہیں ملتی نا, تو شرح سے نکال کے لے آتے ہیں, تو اس کی شرح میں بھی نہیں ملے گا. تو وہ کہاں جائے گا, کہاں. ان سب باتوں کا اللہ نے کس میں جواب دے دیا, قرآن میں. تبارک الذی نزل الفرقان, پاک ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا, جو حق اور باطل کو ایسے جدا کرتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیتی, ایک دم کلیئر کر دے گی تمہارے نظریات کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کر دیتی ہے تو ساری دنیا کے کانسیپٹ کلیئر ہوئے کیوں نہیں. آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو غیر مسلموں کی سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو کیوں نہیں رہے. یہ تو جو بھی اس کا ترجمہ پڑھے الف لام میم سے الحمد سے لے کے والناس تک, ایک دم سیدھے راستے پہ اس کو آ جانا چاہیے تھا, لیکن پھر یہ آ کیوں نہیں رہے. یہ بھی ایک الجھن ہے نا. اس معاملے میں بھی قرآن نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا, ایسا کیوں نہیں ہو رہا. نہیں آ رہی نا بات بھائی. یہ بھی تو ایک بہت اہم سوال ہے نا کہ اللہ سب کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی, سب ایک راستے پہ کیوں نہیں آ رہے. تو اللہ نے کتاب کی ابتدا ہی میں اس سوال کا جواب چکا دیا. فرمایا ہدل للمتقین, یہ سیدھا راستہ دکھائے گی ہر ایک کو نہیں, ان لوگوں کو جو سیدھے راستے پہ باقاعدہ آنا چاہتے ہیں. جو نہیں چاہتے یضل بہ کثیرن, ان کو اسی کے ذریعے گمراہ کروں گا میں. جو نہیں آنا چاہتے, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے, جو سیدھے راستے کو حاصل نہیں کرنا چاہتے, یضل بہ کثیرن ویہدی بہ کثیرن,
جہاں اس کتاب کے ذریعے بہت سو کو ہدایت ملے گی وہیں اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے, نہیں سمجھ میں آئے گی ان کو, کیونکہ وہ اس نیت سے پڑھیں گے ہی نہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے. تو یاد رکھو اس کتاب کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کو چھانٹ کر ایسے الگ کر دیتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. ورنہ دودھ سے پانی نکالنا بڑا مشکل, دودھ میں پانی ملانا جتنا آسان ہے پانی نکالنا اتنا ہی مشکل. بوائل کرنا پڑتا ہے, پھر پانی ابلے گا, پھر آپ ایک پائپ لگا کے اس بھاپ کو الگ جمع کرو, آخر میں گاڑھا کیا رہ جائے گا, دودھ. ٹینشن والا کام ہے, آسان کام نہیں. اسی وجہ سے گوالے یہ والا کام نہیں کرتے, دوسرا والا زیادہ کرتے ہیں. یار جو آسان ہے وہ کر لو. تو اللہ نے کیا کیا, اس کتاب کو میں حق اور باطل کو کیا کیسے کر دیا, بالکل واضح, بالکل شروع میں ہی واضح کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ واضح ہوتا کیوں نہیں ہے بھائی. میرے ایک دفعہ ایک منکرین حدیث سے بات ہوئی, اگر آپ صحیح طرح سے قرآن سمجھیں تو خدا کی قسم قرآن انسان کے 14 طبق روشن کر دیتا ہے, وہ آپ کو ان تمام گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال دیتا. ایک دفعہ ایک منکرین حدیث تھے, منکرین حدیث, ان سے میری, میں کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں لیکن میں مختصر صرف تھوڑی سی ہلکی سی روشنی ڈالوں گا تاکہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے. وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حدیث حجت نہیں ہے, صرف قرآن حجت ہے, یعنی ہمیں صرف قرآن کو فالو کرنا چاہیے, حدیث کو فالو نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بخاری میں غلطیاں ہیں, مسلم میں غلطیاں, جو الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں, ابو داؤد میں یہ غلطی ہے, فلانے میں یہ غلطی ہے. میں نے کہا آپ قرآن کو تو مانتے ہو نا؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا پورے کو مانتے ہو یا آدھے کو مانتے ہو؟ یاد رکھو جہاں بھی گڑبڑ ہوگی نا, کوئی باطل فرقہ پیدا ہوگا, وہ پورے قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوگا. کچھ آیتیں لے رہا ہوگا اور کچھ چھوڑ رہا ہوگا. گڑبڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس نے کہا پورے کو مانتے ہیں. میں نے کہا پورے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا, اس نے اپنے رسول کو بھیجا. اس رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ 3 ذمہ داری. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان 3 ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری ہے کہ نبی ان کو کتاب سکھائیں گے. کیا کریں گے نبی؟ بولے نا بھائی, سکھائیں گے. میں نے کہا اگر یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی ساری کتابیں بالفرض غلط ہیں تو نبی نے جو قرآن سکھایا صحابہ کو, پھر صحابہ نے وہی نبی کا سیکھا ہوا آگے پہنچایا, تو وہ نبی کا سکھایا ہوا گیا کہاں پھر؟ کیونکہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تمہاری, پورا قرآن خود سے سمجھ میں نہیں آئے گا, بلکہ کون سکھائے گا تمہیں؟ نبی. یہ تو خود قرآن کہہ رہے ہیں. اگر پورا قرآن خود سے سمجھ میں آ جاتا تو اللہ یہ کیوں کہتے کہ نبی سکھائیں گے؟ اگر یہ اجمیوں میں نازل ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی چونکہ ان کو عربی نہیں آتی تھی تو نبی ان کو عربی پہلے سکھا دیں گے جس سے وہ سیکھ لیں گے. لیکن یہ تو انہی کی زبان پہ نازل ہوا نا, عربوں کی زبان پہ نازل ہوا ہے, یہ جو وہ بولتے تھے اسی پہ نازل ہوا ہے. ان کی جو مادری زبان تھی اس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. تو ظاہر ہے ان کو لفظوں کے مطلب آتے تھے, گرامر آتی تھی, سب کچھ آتا تھا. اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ سکھائے گا کون؟ نبی. تو میں نے کہا وہ نبی کا سکھایا ہوا گیا کہاں؟ اگر وہ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن ہم سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. تو پھر پورے قرآن پہ چل ہی نہیں سکتے جب سمجھ ہی نہیں سکتے. جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو چل کہاں سے سکتے ہیں بھائی؟ تو وہ ادھر ادھر کی مارنے لگے, کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ غلطی. میں نے کہا چلو یار بخاری کو ایک طرف رکھ دو, مسلم تو صحیح والی کتابیں دکھا دو نا پھر. میں نے کہا کوئی کیسٹ کی شکل میں ہو, کوئی آڈیو کی شکل میں ہو, کچھ بھی ہو, کوئی لکھی ہوئی تحریر ہو, دکھاؤ, پھر ہم اس کو مقابلہ کریں گے تو جو صحیح لگے گا اس کو لے لیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی نبی نے یہی تو سکھایا جو قرآن ہے, یہی دے کے چلے گا, یہی سکھایا. تو میں نے اس کو ایک مثال دی, بس میں مثال ختم کر کے پھر اپنا بیان جو میں چل رہا تھا اس پہ آتا ہوں. میں نے کہا دیکھو اسکول آپ نے پڑھا ہے, نیوٹن کا ایک قانون ہے, لا ہے کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک رہے گی. کیا خیال ہے؟ جب تک کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور جو رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک اس کو چلانے والی کوئی چیز نہ ہو. میں نے کہا یہ قانون آپ نے بچوں کو پڑھایا, آپ ٹیچر تھے, آپ نے کہا جو چیز متحرک ہے وہ متحرک رہے گی, جو رکی ہوئی ہے وہ رکی ہوئی رہے گی. یہ اس کا متن پڑھ کے آپ نے بچوں کو پڑھا دیا. اب بچے کہہ رہے ہیں سر ڈیفائن کریں اس کو, آپ اس قانون کو ہمیں سمجھائیں. آپ نے دوبارہ سے متن پڑھ کے سنا دیا.
وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو پتا تو چل گیا یہ لا ہے, اب ذرا اس کو ڈیفائن کریں نا. نبی کی ذمہ داری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, قرآن کہہ رہے ہیں نبی اس کو ڈیفائن کریں گے. تو سر پلیز اب آپ یہ نیوٹن کے لا کو ڈیفائن کریں. آپ نے پھر وہی قانون پڑھ کے سنا دیا. تو وہ کہے گا سر آپ خیریت سے تو ہیں, طبیعت تو ٹھیک ہے, یہ تو سنا دیا ہم نے سن لیا, اب ڈیفائن تو اپنے الفاظ میں ہوتا ہے نا بھائی, تشریح تو اپنے الفاظ میں کی جائے گی. میں نے کہا قرآن کا متن تو آ گیا الحم سے لے کے والناس تک, اللہ کہہ رہے تشریح کون کرے گا؟ نبی. تو وہ تو نبی کے الفاظ میں ہوگی نا تشریح, وہ کہاں گئی؟ تو بیچارہ 2 گھنٹے تک ادھر ادھر بغلیں جھانکتا رہے. میں نے کہا یہ تو تمہارا علم ہے, میرا تو خیال تھا ابھی ہم آگے چلیں گے تو باتیں ہوں گی, تو بات یہیں آگے سے. تو میں بتا رہا ہوں ہر باطل آدمی کیا کرتا ہے, قرآن کا نام لیتا ہے مگر پورے قرآن کو فالو, بولو بھائی, نہیں کرتا. پورے قرآن کو. اور کیوں فالو نہیں کرتا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ اس میں ہدایت صرف متقین کے لیے جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں, یہ امت کو توڑنا چاہتے ہیں, فرقوں میں بانٹنا چاہتے ہیں, نام اتحاد کا لیتے ہیں, کام امت کو توڑنے کا کرتے ہیں. 2-3 مثالیں دے کے بس میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹتا ہوں. میں نے کہا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں ہم فقہا کو نہیں مانتے, بعض کیا کہتے ہیں ہم فقہا کو نہیں مانتے, ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. وہ حدیث کو بھی ساتھ میں لگا دیتے ہیں مگر ہم فقہا کو, بولو بھائی, نہیں مانتے. ان کے لیے وہ اس کا مطلب وہ قرآن کو مانتے ہیں مگر آدھا, وہ قرآن کو مانتے ہیں مگر آدھا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے, اس میں چھوٹا سا مناظرہ سنا دوں اپنا, چھوٹا سا, زیادہ نہیں. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ اصل میں واقعہ سنانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ واقعے کے ضمن میں بات بالکل اچھی طرح دماغ میں اتر جاتی ہے. ایک دن ایک صاحب آئے, وہ بھی وہی تھے, پارٹ 1 والے تھے. وہ پارٹ 1 تھے نا جماعت المسلمین, پارٹ 1 پارٹ 2, تو میرے خیال ہے پارٹ 1 کے تھے, پتہ نہیں پارٹ 2 کے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم لوگ جو فقہا کو مانتے ہو, فلاں نے ابو حنیفہ نے یہ کہا, تو امام شافعی نے یہ کہا, تو فلاں فقہا نے یہ کہا, یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اللہ نے تم پر جو قرآن نازل کیا صرف اور صرف اس کے پیچھے چلو, صرف اس کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اس کے کو چھوڑ کر کسی اور کو فالو مت کرو. تو جب خاموش ہوئے, میں نے کہا قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ اس کتاب کے پیچھے چلو جو نازل ہوئی ہے, تو پوری کتاب مراد ہے یا آدھی مراد ہے؟ پوری کے پیچھے چلیں یا آدھی؟ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا ہو گئے ہیں, پریشان. کہنے گا یار یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا, پتہ نہیں کون سی آیت پیش کریں گے مولوی صاحب. میں نے کہا پورے کے پیچھے چلو یا آدھے کے؟ اس نے کہا پورے کے. میں نے کہا پورے میں یہ بھی تو ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے بھائی. تو اب 2 قسم کی آیتیں ہیں. ایک آیت میں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پہ چلو, اور ایک میں ہے اس کے پیچھے چلو جو ڈائریکٹ قرآن پہ چل رہا ہے. یعنی گویا ڈائریکٹ نہیں چلو بلکہ اس کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے. اب میں نے یہ کہا یہ ایک ہی 2 مختلف قسم کے حکم ایک ہی آدمی کو نہیں دیے جا سکتے کہ ڈائریکٹ بھی چلو اور کسی کو واسطہ بنا کے بھی چلو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, آپ سوراب گوٹ پہ کھڑے ہیں, آپ کو حیدرآباد کا راستہ معلوم نہیں, آپ کے پاس کار ہے, آپ حیدرآباد جانا چاہتے ہیں, آپ کسی پوچھ رہے ہیں میری منزل حیدرآباد ہے تو میں کیا کروں؟ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کو ڈائریکٹ حیدرآباد کا راستہ بتا دیا جائے, بھائی یہاں سے یوں جاؤ, ڈائریکٹ جاؤ, نوری آباد آئے گا, پھر یوں آئے گا, یہ نقشہ ہے, گوگل میپ ہے, سمجھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے, آپ نے پورا گوگل میپ سمجھا, آپ جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ یار آپ گاؤں کے دیہاتی ہو, آپ کو گوگل میپ کا نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا گوگل میپ کے نوری آباد کدھر ہے, تو پھر آسان یہ کہ بھائی اس کو آتا ہے, یہ جو ٹرک جا رہا ہے نا حیدرآباد, اس کے پیچھے پیچھے چلو, یہ وہیں جا رہا ہے. اعتماد دلا دیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے, یہ ادھر ہی جا رہا ہے, لہذا اس کے پیچھے پیچھے چلو. اب آپ جب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بلا کے کہتا ہے نہیں ڈائریکٹ جاؤ, کہتا ہے ڈائریکٹ جاؤں, اچھا میں ڈائریکٹ, نہیں ڈائریکٹ نہیں جاؤ, اس کے پیچھے چلو. تو کہتا ہے بھائی یا تو ڈائریکٹ جاؤں گا یا پیچھے چلوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں, دونوں حکم کو ایک ہی وقت میں فالو کرو, ڈائریکٹ بھی جاؤ اور اس کو فالو بھی کرو. وہ کہے گا یہ کیا درد سر ہے بھائی. تو یہ 2 متضاد حکم ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ بھی فالو کرو اور کسی کے پیچھے بھی چلو. تو ایک ہی آدمی کو ایسا خطاب نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ یہ الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں نا, ان کو خطاب ہے. جس کو پورا قرآن آتا ہے
وہ ڈائریکٹ قرآن پہ چلے گا. اور جس کو پورا نہیں آتا, جیسے کہ آپ کو نہیں آتا, ان سے میں نے کہا یہ والی آیت نہیں آتی تھی آپ کو, وہ والی آتی تھی نا. جب آپ لوگ کی نہیں آ رہا تو پارٹ 1 کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا. تو میں نے کہا کہ جس کو پورا قرآن آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ چلے گا, جس کو پورا نہیں آتا تو وہ اس کے پیچھے چلے گا جس کو پورا آتا ہے. آتا نہ ہو اور دعویٰ یہ کرنا کہ مجھے پورا آتا ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلا دینا, اس سے کیا پیدا ہوگی؟ گمراہی. تو آپ پورا قرآن لوگوں کو نہیں بتا رہے, آدھا آدھا بتا رہے ہیں, آدھا آدھا بتا رہے ہیں. پھر ہوا کیا, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ گڑبڑ کہاں سے ہوتا ہے, ہم پورے قرآن کو فالو نہیں کرتے. تو پورے قرآن میں اللہ نے علماء کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے. تو یہ جو منکرین حدیث ہیں یا وہ لوگ جو فقہا کی اتباع میں عار محسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں, تو نہیں مانتے قرآن و سنت کو. اگر ہم پوری حدیثوں کو مانیں گے تو حدیثوں کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو بھی مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. اور فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں, تو تم ایسے تک پہنچا دو گے جو تمہارے پہنچانے سے جان لے گا اور اس کا مطلب سمجھ بھی لے گا. تو پتا چلا کہ حدیثوں میں ہر حدیث کا مطلب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے. تو جو نہیں سمجھتے وہ ان کو فالو کریں گے جو سمجھتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں, جیسے آج کل ایسے پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے, ان کو فقہا کے حوالے دو, علماء کے حوالے دو, نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک پروفیسر ہیں, ان کا ایک مسئلہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو مانتا ہوں, باقی کسی کو نہیں مانتا. اور اس بیس پہ انہوں نے رجم کا انکار کر دیا. رجم جو ہے نا, شادی شدہ مرد کو زنا جو کرے اس کو شریعت نے کیا حکم دیا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. تو انہوں نے کہا میں قرآن کو مانتا ہوں اور صحیح حدیث کو مانتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ یہ تو صحیح حدیث ہے کہ نبی نے رجم کیا ہے, صحیح مسلم کے بخاری کی. انہوں نے کہا یہ والی حدیث صحیح نہیں ہے, ایسے ہی بس, یہ چونکہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے لہذا یہ صحیح نہیں ہے. اپنی طرف سے ایک اصول بنا لیا کہ چونکہ قرآن میں تو ہے نا کنوارے کا, تو اس میں تو نہیں فرق ہے کہ شادی شدہ ہو یا کنوارا ہو, قرآن نے تو رجم کا حکم دیا, تو میں قرآن کو مان رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو پتھروں سے, دونوں کو کوڑے مارو. تو انہوں نے کہا قرآن نے تو یہ نہیں کہا نا کہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ, قرآن نے تو یہ کہا مرد ہو یا عورت ہو, چاہے کنوارا ہو یا شادی سے, کوئی نہیں, پتھروں سے اس کو کوڑے مارو. اور تم لوگ مولوی لوگ کیا کہتے ہیں, سنسار کرو. تو میں تو قرآن کو مانتا ہوں. قرآن کو نہیں مانتے. اگر قرآن کو مانتے تو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا, جہاں جا رہا ہوگا جانے دیں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور بالآخر ہم اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پوری امت سے ہٹ کر آپ کو کوئی فتویٰ دینے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. جب آپ ایک ایسا فتویٰ مارکیٹ میں لا رہے ہیں جو پوری امت کا نہیں ہے, صدیوں تک امت میں کسی نے وہ فتویٰ نہیں دیا, تو آپ مومنین کے راستے کو چھوڑ کے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ تو یہ اب آپ اگر کہہ رہے ہو کہ یہ رجم اسلام میں نہیں ہے, اس کا مطلب آپ نے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیا. تو اجماع امت کا کسی چیز پہ جمع ہو جانا یہ حجت قطعیہ ہے, اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں چلتی. تو جو مریخ سے آیا تھا نا بندہ, اس کو میرے پاس بھیج دو, ٹھیک ہے نا, اس کو میں بتاؤں گا بھائی پورے قرآن کو فالو کرو گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب میں آگے چلتا ہوں, جو بڑے بڑے مسائل ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا. بہت بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں اسلام اور کفر کا بنا ہوا ہے. آج ہمارے بہت سے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ جب دنیا کی رنگ رلیاں دیکھتے ہیں, دنیا کی رونق دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کافروں کو ترقی مل رہی ہے اور کافروں کے پاس دنیا کی سب چیزیں موجود ہیں, تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ اسلام برحق مذہب ہوتا تو دنیا کی یہ قومیں کیوں ترقی کرتی ہیں اور مسلمان اس لیے پستی کا شکار کیوں ہوتے. اللہ نے اس کا بھی قرآن مجید میں جواب دیا ہے. ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے آج لوگوں کے. دیکھو ایک بات کان کھول کے سن لو. ایک دفعہ ایک بندہ آیا میرے پاس, واقعات میں اس لیے سناتا ہوں, میں نے بتایا کہ وہ واقعات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ مجھے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں.
یہ خوب اچھی طرح سمجھیں. یہ جو میری بحث ہوئی نا 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے. کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بولو نا شکوک و شبہات, جس کی وجہ سے نہ میں عبادت کر پا رہا ہوں, نہ میں کچھ بھی نہیں میرے سے ہو رہا. مجھے تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہو رہا. بہت ساری چیزوں کے اشکالات ہیں جو مجھے جواب نہیں مل رہے. میں نے کہا اچھا میں آپ کی ایک اشکال کا بعد میں جواب دوں گا, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ اسلام چھوڑ کے کس کو فالو کرنا چاہتے ہو, اور جس کو فالو کرنا چاہتے ہو کیا اس پہ اشکالات نہیں ہیں؟ ہے بھائی. ایک آدمی تھا ہمارے بچپن میں, اس کو اسلام پر یہ اشکال ہوا کہ مسلمانوں میں لڑائیاں بہت ہوئی ہیں آپس میں, تلواریں چلی ہیں, گردنیں کٹی ہیں, حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا, کربلا میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا, اور یہ اسلام کی تاریخ تو اس سے بھری ہوئی ہے, لہذا اسلام چھوڑ کے نقل کفر نباشت معاذ اللہ عیسائی ہو گیا. کیا بن گیا؟ عیسائی. کسی عیسائی نے اس کو ورغلایا تھا, یہ ورغلایا تھا کہ یار یہ اسلام میں تو اتنی لڑائیاں ہیں, عیسائی تو امن اور شانتی کا مذہب ہے, عیسائیت میں تو محبت ہے, محبت, اور ہر جگہ محبت. کو ایک تھپڑ مارے دوسرا اس کے آگے کر دو. اس کی شراب میں اگر کسی نے لکھا ہو تو ایک مکہ مارے تو دوسرا مکہ بھی کھا لو. پھر شروحات بھی تو ہوتی ہیں نا, یہ تو متن ہے نا, آگے اس کی تشریحات ہے. تو عیسائیت میں اتنی محبت, اور وہ عیسائی بن گیا. تو میں اس سے ملا تو نہیں, لیکن جو بندہ درمیان میں تھا, میں نے اس سے کہا کہ اس سے جا کے کہنا تمہیں اسلام پر یہ اشکال ہو رہا ہے کہ اس میں تلواریں چلی ہیں, مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بڑا قتل کیا, اور یہ ہوا اور وہ ہوا, اور اس بیس پر تم نے کون سا مذہب قبول کیا؟ عیسائی. اور عیسائی کی جو بنیاد ہے, ان کا جو کلمہ ہے, وہی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ خدا ایک بھی ہے اور خدا 3 بھی ہیں. یہاں سے ہمارا کلمہ تو فوراً سمجھ میں آئے گا نا, آگے ہمارے اعمال گڑبڑ ہیں, کوئی اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے, کوئی اس کی ٹانگیں. مذہب تو غلط نہیں ہے نا, مذہب کو فالو کرنے والوں میں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. میں نے کہا وہ تو مذہب کی بنیاد کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ خدا ایک بھی ہے اور خدا 3 بھی ہیں. اس کا جواب پتہ ہے عیسائی کیا دیتے ہیں؟ عیسائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے بالاتر ہوتی ہیں, جو سمجھ میں نہیں آتی. جیسے قبر کا عذاب, وہ بھی مانتے ہیں قبر کے عذاب. قبر کا عذاب سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں ہوں کریں گے نا تو پھر میں آگے چلوں گا بھائی. عقل تو نہیں مانتی نا, قبر میں بندہ مٹی ہو گیا, ہم کہہ رہے ہیں پھر بھی عذاب ہو رہا ہے, ثواب ہو رہا ہے. تو وہ کہنے لگے عیسائی کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عقل مذہب نے بتا دی تو مان لو, اگرچہ عقل میں نہیں آتی. تو اسی طرح ہم نے جو کہہ دیا کہ اللہ 3 بھی ہیں, اللہ تعالیٰ, حضرت مریم, حضرت عیسیٰ 3 بھی ہیں لیکن ایک بھی ہے, تو یہ بات عقل میں نہیں آتی, مگر مذہب نے کہی ہے تو اس کو تسلیم کر لو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عقل سے بالاتر ہونا کسی چیز کا, اور ایک ہوتا ہے عقل کے خلاف ہونا. عقل سے بالاتر کیا وہاں تک آپ کی عقل پہنچ نہیں پا رہی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو کہیں 325 کو 448 سے ضرب دیا جائے تو 2348 جواب آتا ہے, اور کیلکولیٹر بھی نہیں آپ کے پاس. اب آپ کہو گے یار اتنی کیلکولیشن تو میں نہیں جانتا, میں تو 2 اور 2 4 جانتا ہوں, تو میری عقل میں نہیں آ رہی یہ چیز. لیکن کہنے والا چونکہ سچا ہے تو مان لیتا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کہنے والا سچا ہے تو مان لیتا ہوں, اور اگر کہنے والا سچا نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, تو بھائی مجھے کیا پتا یار, میں ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, اب آپ کو کہنے والا چونکہ بہت ہی سچا ہے, بات عقل میں آ تو نہیں رہی ہے لیکن پھر بھی مان لیتا ہوں, تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہوگی. کوئی کتنا ہی سچا ہو, جو بھی 2 اور 2 کو 5 کہے گا, یا تو خواب میں کہے گا, یا پی کے کہے گا, یا وہ آپ کو الو بنا رہا ہے, یا جان کر جھوٹ بول رہا ہے. کوئی نہ کوئی بات ہے. 2 اور 2 کبھی بھی 5 نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ قبر کا عذاب ہے, یہ عقل سے بالاتر ہے, کیونکہ ہم نے مر کے دیکھا نہیں, ہم تو اس دنیا کو جانتے ہیں. اللہ نے بتایا جنت ہے, ہماری عقل سے بالاتر ہے, ہم نے دیکھی نہیں ہے جنت. اللہ نے کہہ دی, سچے نے کہہ دی, ہم نے مان لیا. لیکن 3 ایک نہیں ہو سکتا اور 1 3 نہیں ہو سکتا. یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے, یہ عقل کے خلاف ہے. دن کو رات کہنا, رات کو دن کہنا, یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے, یہ عقل کے خلاف ہے. تو جو اسلام کے علاوہ دنیا میں دیگر مذاہب ہیں, اگر آپ ان کی تحقیق کرو تو وہ عقل سے بالاتر باتیں نہیں کرتے, بلکہ وہ عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں. الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کوئی ایک بات بھی عقل کے خلاف آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا ہے. کوئی ایک دعویٰ ایسا کیا ہو مذہب نے جو عقل کے خلاف جا رہا ہو,
جس کو انسان کہتا ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نام ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی ایسا دعویٰ کیا نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں آتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل السابق النهار كل في فلك يسبحون. فرمایا کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے. ہر ایک دائرے میں چاند بھی اور سورج بھی تیر رہا ہے. سائنسدانوں نے ایک زمانے میں ریسرچ کی تو بتایا کہ زمین گھوم رہی ہے، سورج نہیں گھوم رہا. تو اس آیت پر اعتراض ہوا کہ ہم نے خوردبینوں سے دوربینوں سے مشاہدے کر کے دیکھ لیے، پتا چلا کہ سورج نہیں گھوم رہا، گھومتی کون ہے؟ زمین. ایک حد وقت تک یہ نظریہ چلا ہے، اس کے بعد پھر اعتراف کیا کہ نہیں، سورج بھی چل رہا ہے، سورج بھی زمین کو لے کے کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہے. تو ایک آیت بھی قرآن مجید کی ایسی نہیں ہے جو عقل کے خلاف جا رہی ہو. تو جتنے لوگ جن کو اسلام پر شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کہ پھر کرنا کیا ہے تم نے؟ تو جس مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس پر اس سے زیادہ اشکالات ہو رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک رافضی آیا میرے پاس، ایک بندہ آیا رافضی کے پاس، شیعہ کے پاس سے آیا. مجھے کہنے لگا کہ شیعہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت فاطمہ کو وہ نہیں ملا تھا، وہ باب فدق میں سے وراثت نہیں ملی تھی، اور وہ معاذ اللہ نقل کفر صحابہ کھا گئے تھے، اور اس طرح کے دو چار جو ان کے مسائل ہیں جو یہ اکثر بتاتے ہیں وہ تھے. تو میرے پاس لڑکا آیا، میں نے کہا کہ دیکھو ان تمام باتوں کے جوابات میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں جواب دوں گا، تم جب جاؤ گے تو وہ اس جواب کا کوئی اور جواب اٹھا لیں گے، پھر میں اس کا جواب دوں گا، پھر میں نے کہا دو چار تمہارے جیسے اور آ گئے تو پھر اور یہ معاملہ کیا ہو جائے گا، بڑھے گا، پھر تو میں سارا دن یہی کرتا رہوں گا. تو میں نے کہا ایک آسان حل بتا دیتا ہوں. میں نے کہا آپ اس سے پوچھو کہ اگر مجھے اس اشکال کا جواب نہیں دیا سنی علماء نے تو ٹھیک ہے، میں سنی مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور تمہارا مسلک قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے مسلک پر بھی مجھے کچھ اشکالات ہیں. اگر اس مسلک پر سنیوں پہ 2 ہیں تو تمہارے مسلک پر 2000 ہیں. تو پہلے ان 2000 کا جواب مجھے مل جائے تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا، ورنہ نہ ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا رہوں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ میں درمیان میں لڑے جاؤں گا. ایک ایسا فرقہ آئے گا جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. لوگ کہیں گے کیا ہے بھائی تو؟ میں نے کہا کوئی رشتہ نہیں دے گا بھائی آپ کو. رشتے میں لوگ پوچھتے ہیں سنی اور شیعہ ہو، آپ کہیں گے میں بیچ کا ہوں. بیچ کا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو میں نے کہا حضرت فاطمہ کو وراثت نہیں ملی معاذ اللہ، یا یہ ہوا وہ ہوا، 4-6 اشکالات ہیں. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ صحیح ہیں، لیکن ہمیں آپ کے مسلک پر کتنے اشکالات ہیں؟ 4000 ہیں. اگر ادھر 4 ہے تو یہاں 4000. پھر میں نے کہا وہ اشکالات میں بتاؤں گا، کہ بجائے ہم سے پوچھنے کے ان سے پوچھو، اس اشکال کا جواب، اس اشکال کا جواب، اس اشکال کا جواب. تو نہیں دے سکتے بھائی وہ جوابات، بہت سارے ہیں اشکالات. تو یہ جو باطل لوگ ہیں نا، قرآن کا یہ انداز ہے جو میں بتا رہا ہوں. جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ تو کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کے جواب میں اللہ نے یہ انداز اختیار کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ یہ اگر صحیح نہیں تو پھر صحیح کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس آئے، آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، اور کوئی بندہ آ کے کہے یار اس ڈاکٹر سے علاج مت کراؤ. آپ تھے اجنبی، آپ جانتے نہیں اس علاقے کے ڈاکٹروں کو. کسی نے کہا اس ڈاکٹر سے علاج مت کراؤ، یہ 2 نمبر ہے. آپ کہیں پھر میں کیا کروں؟ کہا کسی دوسرے ڈاکٹر سے کراؤ. آپ کہیں یار مجھے کوئی دوسرے ڈاکٹر کا تو پتہ نہیں ہے، تو آپ بتا دو. کہ نہیں میں بھی نہیں بتا سکتا. تو آپ کہو گے نہ اس سے علاج کرنے دے رہے ہو، نہ کسی دوسرے کا پتہ بتا رہے ہو، نہ کسی ایسے کے پاس جانے دے رہے ہو جو کسی دوسرے ڈاکٹر کا پتہ بتا دے. تو میں تو بغیر علاج کی دنیا سے چلا جاؤں گا. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ. کہ تم لوگ اگر کہتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے کتابیں نہیں اتاری، تورات بھی برحق نہیں، قرآن بھی برحق نہیں، تو بتاؤ پھر ان دونوں کے علاوہ کون سی ایسی کتاب ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتائے، یہ بتائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، ان کاموں کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ چیزیں تو آسمانی کتابوں کے علاوہ کوئی کتابیں بتاتی نہیں ہیں. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، ان کے پاس صحیح اور غلط کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ ان سے پوچھیں صحیح کیا ہے، وہ کہیں گے وہ صحیح وہ ہے جس کو میں صحیح سمجھوں.
تو آپ کہیں اگر آپ ایک چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور دوسرا نہیں سمجھ رہا تو پھر ان دونوں میں سے صحیح کیا ہے؟ دیکھو مسلمان سے جب پوچھا جائے گا نا، مجھ سے آپ نے آگے پوچھا کہ صحیح کیا ہے، میں نے بتایا کہ بھئی یہ صحیح ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، تو ہم اب فیصلہ کس سے کر سکتے ہیں؟ قرآن سے. قرآن سے فیصلہ کر سکتے ہیں. قرآن بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. غیر مسلم کے پاس کیا چیز ہے بھائی جس سے وہ پتا چل جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ غیر مسلموں کو یہ اب تک نہیں پتا کہ کھانا کیا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے کھانے کی نہیں ہے. گورے کہتے ہیں کہ آپ سور کھا سکتے ہیں، کتے نہیں کھا سکتے. ان کے باقاعدہ ان پہ بیانات ہیں کہ کتے، چائنیز پہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کھانے کی چیزیں کتے کھا رہے ہیں یار، بلی کھا رہے ہیں. میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی ہے، انگریزوں نے بنائی ہے، چائنیز پر اعتراض کیا ہے کہ اتنا پیارا جانور، ایسے دم ہلانے والا، اتنی محبت کرنے والا، اسے یہ کاٹ کے کھا جاتے ہیں. یہ کوئی انسان ہے؟ اور چائنیز کیا کہتے ہیں کہ بھائی کیوں بھائی، سور نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اس کو کھاتے ہو؟ گائے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بھی تو دودھ دیتی ہے، بھینس ہے دودھ دیتی ہے، کاٹ کے کھا جاتے ہو. لہذا وہ کیا کرتے ہیں؟ کتا بھی کھا جاتے ہیں، وہ چھپکلی بھی کھا جاتے ہیں، وہ سانپ بھی کھا جاتے ہیں، وہ مینڈک بھی کھا جاتے ہیں. ایک انگریز نے چائنیز سے پوچھا کہ تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا زمین پہ اڑنے والی جتنی چیزیں، ہیلی کاپٹر اور جہاز کے علاوہ سب چیزیں کھا لیتے ہیں ہم، اور زمین پہ چلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ٹرین اور گاڑی کے علاوہ سب کچھ کھا جاتے ہیں. تو انگریز کو اللہ کرے میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمجھا سکوں آپ کو. کیپٹن تھی، اس نے کہا، وہ ہندو لڑکی کہنے لگی، ایجوکیٹڈ تھی، کہ اتنا گائے نے ساری زندگی احسان کیا، دودھ پلایا اور آپ اسی کو کاٹ کے کھا جاتے ہو. پھر وہ ہمارے ان رشتے دار سے کہنے لگی کہ آپ نے نہیں، آپ گائے کا دودھ نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بکری کا پیتا ہوں. انہوں نے کیا کہا میں کیا کرتا ہوں؟ میں گائے کا نہیں پیتا، میں کیا کرتا ہوں؟ میں تو بکری کا پیتا ہوں. وہ بیچاری اب جو بکری کا پیتا وہ تو کاٹ سکتے ہیں نا، حالانکہ وہ پیتے نہیں تھے بکری کا، پیتے وہ بھی گائے کا یا بھینس کا ہی پیتے تھے. کتنا اختلاف ہے. آپ کیسے فیصلہ کرو گے کہ کس کا دودھ پینا ہے کس کا نہیں پینا؟ اس میں ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہے. یہ تو بیسک چیز ہے کھانے کی. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم قرآن کو فالو نہیں کرو گے تو پھر تمہارے پاس کون سا ایسا معیار ہے جس سے تمہیں پتا چلے گا کہ کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا؟ خدا کی قسم قیامت آ جائے گی آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا. پھر عقل استعمال کر کر کے کتے کھانا شروع کر دو گے، الٹی الٹی چیزیں، انسانوں کے کھانے کی چیزیں. اور یہ بھی یاد رکھو معاملہ کتوں تک نہیں رکے گا، بلکہ انسان انسانوں کو کھانا شروع کرے گا اور کھا رہے ہیں. گلگت میں ایک واقعہ ہوا، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ شاہراہ قراقرم بن رہی تھی، ٹریکٹر اوپر سے گرا ہے چائنیز کا، کھائی میں گرا. اس میں ایک بوڑھا ٹریکٹر چلا رہا تھا، وہ گر کے، بلڈوزر چلا رہا تھا بلڈوزر، وہ گر کے مر گیا. ہمارے ہاں کوئی بوڑھا گر کے مرے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے رونا دھونا ہوگا وہیں پہ، ہائے ہائے بابا جی چلے گئے، ایک ہی تو تھے دعا کرنے والے، ایک ہی بزرگ تھے، ہائے ہائے چلے گئے چلے گئے. پھر کیا ہوگا؟ ان کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، ہوائی جہاز کے ذریعے لاحقین تک پہنچائیں گے، اور پھر ان کی تدفین ہوگی، نماز جنازہ ہوگا، اور پھر گرین والے کئی دن تک پروگرام چلاتے رہیں گے، اور وائٹ والے دعا کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں گے. وہ کہیں گے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک کا اپنی ایک سوچ ہے. لیکن چاہے گرین ہو وائٹ ہو، پروٹوکول تو سبھی دیں گے نا اس کو. چائنا والوں نے کیا کیا؟ کیونکہ قرآن نہیں ہے نا ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے جو ان کو بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. انہوں نے عقل استعمال کی. انہوں نے کہا یہ بندہ مر گیا ہے، اگر اس کو غسل کفن جنازہ دو اور پروٹوکول دو، دفناؤ، تو آخر میں کیا ہوگا؟ کیڑوں نے کھانا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اب عقل سے فیصلہ ہو رہا ہے نا، عقل. تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم کھا لیں؟ صحیح بتا رہا ہوں. انہوں نے وہ بوڑھے کو کاٹ کے چائنیز پکا کے کھا گئے. یہ جو گورے اتنی اس حد تک نہیں گئے نا، اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس بائبل ہے، کسی حد تک اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں.
چائنیز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ان سے بھی بڑے گمراہ. اب ہدایت دیکھو, اللہ کی ہدایت کا نظام. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تورات کوئی انجیل کچھ بھی نہیں, اس کی خوراک دیکھ لو, اور جن کے پاس تورات اور انجیل ہے ان کی خوراک دیکھ لو. تو جو تورات انجیل والوں کی خوراک ان سے تھوڑی سی اچھی ہوگی, اور جو قرآن کو فالو کرتے ہیں ان کی خوراک سب سے اچھی ہے. وہ کتے نہیں کھاتے, وہ بلی نہیں کھاتے, وہ مردار نہیں کھاتے, وہ اگر گائے کھاتے ہیں تو ذبح کر کے کھاتے ہیں, جھٹکے کا جانور نہیں کھاتے. ذبح اس لیے کہ تاکہ اس کا سارا گوشت نکل جائے. وہ ایسا جانور نہیں کھاتے جو کچرا کھا کھا کے اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مرغی اور ایسی گائے اور ایسی بکری کھانے سے منع کیا ہے کہ جو کچرا کھاتی ہو اور اس کچرے سے اس کے گوشت میں اور دودھ میں بدبو پیدا ہو گئی ہو, اس کا گوشت بھی ناجائز قرار دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کو فالو نہیں کر رہے تو پھر کس کو فالو کرو گے جب اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں؟ تو بھائی پھر یہی ہے. پھر اگر اس پر کوئی اشکال ہوتا ہے تو اس اشکال کا جواب تلاش کرو. اس اشکال کی وجہ سے قرآن چھوڑنے کی کوشش نہیں کرو, ورنہ پھر تم کیا کھاؤ گے؟ وہی چائنیز کی طرح کتے بلی کھاؤ گے, انسان کھاؤ گے. یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, جاپان میں اور چائنا میں انسانوں کے گوشت باقاعدہ لٹکے ہوئے ہیں قصائیوں کی دکانوں پہ جو بک رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے ہیں وہاں پہ, اور یہ ہوگا, سب کچھ ہوگا. یہ اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے, خدا کی قسم آپ لائف انسانوں والی گزار ہی نہیں سکتے ہو, پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ تو صرف کیا ہے, کھانے کا. اب ہم آتے ہیں طہارت کی طرف. 2-3 مثالیں دے کے بات ختم کروں گا میں. طہارت بھی ایک انسان کا ایک حکم ہے نا کہ ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ انسان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ کبھی آپ نے شیر کو منجن کرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ بلی کو دیکھا؟ وہ خلال تو کیا تھا اس دن وہ گلشن اقبال میں, برش نہیں کرتی کوئی, ان کا وہ ہے ہی نہیں. نہ غسل جنابت ہے, نہ جمعے کا غسل, نہ ہفتے کا غسل. بس یہ جیسے چل رہے ہیں. تھوڑی بہت اللہ نے ان میں صفائی ستھرائی انسٹال کر دی ہے, اس سے زیادہ نہیں. انسان اگر اس طرح رہنا شروع کر دے تو خود بھی مرے گا, دوسروں کو بھی بدبو سے ہلاک کر دے گا. صفائی ستھرائی میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ دانت. جن کے پاس قرآن نہیں ہے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ وہ دانت صاف نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے دانت صاف کرنا شروع کیے ہیں, اور ان کے محققین سے جا کے پوچھو, وہ آپ کو بتائیں گے دانت صاف کرنا ہم نے مسلمانوں سے سیکھا ہے. اسلام جب تک نہیں آیا تھا یا مسلمان جب تک دنیا میں نہیں پھیلے تھے, یہ لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے, نہاتے نہیں تھے. ہمارے ایک رشتہ دار فرانس سے ہو کے آئے, انہوں نے فرانس کی بڑی تعریف سنی تھی کہ فرانس نظیف لوگوں کا شہر ہے, نفاست پسند, انتہائی نفیس ہوتے ہیں نا, بہت ہی نازک مزاج. ذرا سی آئی مر گئے بے ہوش, گھنائی بدبو آئی, اور بہت ہی نازک مزاج. کہہ رہے میں نے بڑا سنا تھا کہ فرانسیسی بہت نازک مزاج ہوتے ہیں, بہت خوشبوئیں بہت ہیں. فرانس میں رہ کر آئے تو ان کو وجہ سمجھ میں آئی کہ ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہے کہ ان کی بدبو بھی بہت مشہور ہے. جتنی بدبو ان میں ہوتی ہے وہ اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کے بغیر جا نہیں سکتی, اس لیے یہ خوشبو کے بغیر نہیں چلتے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا, جو چیز بہت زیادہ ہوگی تو اس کے مقابلے میں بھی وہ چیز بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی. نتیجہ یہ نکلا ہے, مسلمان کے جسم سے اگر خوشبو نہیں بھی آتی تو کم از کم ہمارے ایک دوست, کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں, ان میں بھی ہوتے ہیں صاف ستھرے, ان میں بھی ہوتے ہیں. تو بتا رہے تھے کہ ہم نے خود ایک انگریز سے سنا, اس نے کہا کہ نہانا ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں سے. لیکن پورا نہیں سیکھا ابھی بھی بڑے بڑے دن گزر جاتے ہیں نہائے بغیر. لیکن بہرحال بہت سو نے سیکھ لیے, نہاتے ہیں. اور ہم کتنا نہاتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمیں اسکولوں میں سے پتا چلا ہے. یہ تو مذہب نے حکم دیا ہے نہانے کا. انسان اگر قرآن کو ہم فالو نہ کریں تو ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا بال کہاں کے کاٹنے ہیں اور کہاں کے باقی رکھنے ہیں. اس میں بھی لوگوں کے بڑے اختلافات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بال سب جگہ کے کاٹ لو, تو وہ داڑھی بھی, مونچھیں بھی, سر کے بال بھی ٹینڈ کرا کے عجیب سے گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں سب جگہ کے بال رکھ لو, جیسے کہ سکھ ہیں تو ہر جگہ کے بال ان کے بڑے بڑے ہی جا رہے ہیں. کیونکہ ایک فیصلہ کس سے کر رہے ہیں؟
عقل سے. انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. اگر کوئی ان کو کہے گا تو کہے گا تمہاری عقل ہوگی میری عقل نہیں ہے. یہ کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو یہ نہیں پتا ناخن کاٹنے ہیں بڑھانے ہیں. وہ تو ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں تو ناخن کاٹنا شروع کر دیے. جب تک ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی انہیں ناخن کاٹنے کا رواج بھی نہیں تھا. اتنا ماحول خراب تھا یورپ کا ایک زمانے میں کہ میں نے ایک بیان میں اس کا تذکرہ کیا. میں نے ایک عرب کی کتاب پڑھی, اس نے 150-200 سال پہلے یورپ کے جو گندگی کے حالات تھے وہ بیان کیے ہیں. اس نے کہا, اس نے ایک پرانا شادی کارڈ نکال کے لایا کہیں سے. وہ جیسے شادی کارڈ ہوتے ہیں نا اس پہ مضامین لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا, تو کوئی پرانا 100-150 سال پرانا کا برطانیہ کا اس کو شادی کارڈ مل گیا. برطانیہ میں رائل فیملی کا کہ شہزادے کی شادی تھی تو شادی کارڈ چھپے تھے اور رائل فیملیز کو اس میں دعوت دی گئی تھی. تو اس شادی کارڈ پہ جو ہدایات لکھی ہوئی تھیں اس ہدایات کا اس نے عربی میں ترجمہ کیا. وہ ہدایات یہ لکھی ہوئی تھیں کہ جتنے بھی شرکا شادی میں شرکت کے لیے آئیں گے رائل فیملی کے, ظاہر ہے رائل فیملی بھنگی چماروں کو تھوڑی بلائے گی بادشاہ لوگ جو ہیں, تو جتنے بھی شرکا آئیں گے ان تمام سے گزارش ہے کہ دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ یہ ثبوت ہے باقاعدہ, دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. دوسری بات, پلیٹ میں تھوکیں نہیں, جو کھانے کا برتن ہے اس میں بلغم نہ تھوکیں. یہ رائل فیملی کا حال تھا. اور اس نے لکھا ہے کہ ترک خلافت میں جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا, ترکوں کا جو خلافت عثمانیہ تھی, اس بادشاہ کے پاس جب یورپ کا کوئی بادشاہ ملاقات کے لیے آتا یا سفیر ملاقات کے لیے آتا یا بادشاہ کی ملکہ سے یورپ کے کسی بادشاہ کی ملکہ ملاقات کے لیے آتی تو ڈائریکٹ محل میں لانے کی اجازت نہیں تھی. اس کو پہلے لے جا کے سروس اسٹیشن پہ اس کی سروس ہوتی تھی, نہلایا جاتا تھا, اس کو خوشبو لگائی جاتی تھی, اس کے بعد بادشاہ کے محل میں آنے کی اس کو پرمیشن ملتی تھی. کیونکہ بادشاہ کہتا تھا ان کی بدبو سے ہمارا دماغ کیا ہو جاتا ہے, ملکہ کا بھی دماغ. وہ ملکہ تو مسلمانوں کی ملکہ بہت نفیس ہوتی تھی. وہ کہتے ان کی ملکہ سے بھی ملاقات کرنے سے پہلے اس کو کیا کرو, نہلا کے لاؤ. تو یہ صفائی کہاں سے سیکھی ہے انہوں نے؟ یہ مسلمانوں سے سیکھی ہے. تجارت مسلمانوں سے سیکھی, صفائی مسلمانوں سے سیکھی, سائنس اور ٹیکنالوجی. ایک انگریز نے یہ لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم فائدہ نہ اٹھاتے, جتنی ترقی آج ہے نا یہ 300 سال کے بعد ہوتی. مسلمانوں کی سائنسدانوں سے فائدہ اٹھا کے جو کام 300 سال بعد ہونا تھا وہ 300 سال پہلے ہو گیا ہے. اور اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن جب دنیا میں آیا تو وہ واحد پہلی کتاب تھی جس نے لوگوں کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا, غور و فکر کرنے کا حکم دیا. تو بھائی اگر ہم اس کتاب کو چھوڑ دیں ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو کوئی بھی آپ کا ایمان پہ ڈاکہ ڈالے نا کہ بھائی یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ حدیث کو فالو نہیں کرو, قرآن کو, تمہیں کس کو فالو کروں میں؟ پھر بتاؤں نا, تمہیں فالو کروں؟ تم اپنا بتاؤ پہلے. بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. اسلام سے بھاگے اور ایسی چیز کی طرف جا کے بھاگتے ہیں جن کے پاس کوئی ہدایت ہے ہی نہیں. میرے ایک دفعہ ایک عیسائی پادری سے بات ہوئی, عیسائی پادری سے انٹرنیٹ پر بات ہوئی. یہ میں نے کئی دفعہ یہ مناظرہ سنا چکا ہوں, بہت سارے نئے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں گے. بات چیت ہوئی اس عیسائی پادری سے, آسٹریلیا کا تھا. میں نے اپنے آپ کو یہ شو نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں, میں نے ایک نیوٹرل بندہ شو کیا اپنے آپ کو, نہ غیر مسلم شو کیا, کیونکہ اپنے آپ کو مذاق میں بھی کافر کہنا یا ہندو کہنا یہ جائز نہیں ہے. یاد رکھو یہ ایسا مذاق ہے کہ اس کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں ہے. خاموشی اختیار کی میں نے کہ اس کو پتہ نہ چلے میں کون, تاکہ کھل کے بات کرے مجھ سے. تو وہ کہنے لگا, میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو اگر میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں تو مجھے عیسائیت میں کون سی ایسی تعلیمات ہیں جن کو فالو کرنا پڑے گا؟ اس نے بتایا کہ عیسائیت میں آپ کو چرچ جانا پڑے گا اور آپ کو عیسائیت میں 25 دسمبر کو یہ کرنا پڑے گا. 2-3 اور کام بتایا, پورا عیسائی مذہب کیا ہو گیا, A to Z ختم. میں وہی 4 کام کرنے پڑیں گے. تو میں نے کہا ان 4 کاموں کے لیے اگر میں اللہ نہ کرے اپنا مذہب تبدیل کروں تو میرا تو پورا خاندان میرا بائیکاٹ کر دے گا. اچھی خاصا مجاہدہ ہے نا. تو میں ان 4 چیزوں کے لیے کہ اتوار کو میں چرچ جاؤں, 25 دسمبر کو کرسمس مناؤں اور 2-3 اس طرح کے چھوٹے موٹے کام اور کر لو. تو یہ تعلیمات ہیں جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے, اور اتنی انہوں نے مارے کھائی تھی اور اتنی قربانیاں دی تھی. اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, پھر ماں کی گود میں ان کو بولنا سکھایا. یہ 4 چیزیں بتانے کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بھئی یہ 4 چیزیں کہ بھئی چرچ جانا اتوار کو اور اس میں تھوڑے سے گیت ویت ہوتے ہیں وہ پڑھ کے سن کے آ جانا, اور پھر یہ کرنا. اور
کہہ رہے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے دنیا میں وہ تو بہت بڑی تعلیمات. تو میں نے کہا کہاں ہیں وہ تعلیمات؟ تو بہت ساری تعلیمات لائے تھے نا, تو کدھر ہیں؟ کہہ رہے وہ ہیں. میں نے کہا کیا ہیں؟ اس نے کہا سچ بولو. تو میں نے کہا یہ تو حضرت عیسیٰ بولتے تھے کہ سچ بولو, لیکن یہ تو گورے بھی یہی کہتے ہیں سچ بولو, یہ تو انگریز بھی یہ کہتا ہے سچ بولو, یہودی بھی کہتا ہے, ہندو بھی کہتا ہے. اس کے لیے عیسائی بننے کی کیا ضرورت ہے ہمیں بھائی؟ تو ویسے ہی بول لینا آدمی, اس کے لیے مذہب کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ بولو تو کیا بولو, سچ بولو. تو نیا کیا مجھے نظر آ رہا ہے اس میں؟ وہ کیا خاص بات ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے؟ کہہ رہے اصل میں جھوٹ نہیں بولو. اس کو بیچارے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ مولوی صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. پھر میں نے اپنا سوال آسان کر کے اس کو بتایا. صرف عیسائیوں کی تو ایک مثال دے رہا ہوں, یہودیوں کا بھی یہی حال ہے, ہندوؤں کا بھی یہی حال ہے, سکھوں کا بھی یہی حال ہے. ان کے پاس مذہب کی تعلیمات ہیں ہی نہیں. پھر میں نے اسے فرضی مسئلہ پوچھا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کی وراثت میں آپ کے بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, آپ کی بیوی کو کتنا ملے گا, آپ کے ابا کو, آپ کی اماں کو کتنا ملے گا؟ تو اس نے کہا یہ جو آسٹریلیا میں جو لا ہے نا, آسٹریلیا کی عدالت کا قانون ہے کہ اتنا ملے گا. میں نے کہا یہ آسٹریلیا کی عدالت کا نہیں پوچھ رہا, گاڈ کیا کہتا ہے کہ کس کا کتنا حصہ. کچھ اللہ نے بھی تو آسمان سے قانون اتارا ہوگا نا. سارا ہی اللہ عدالتوں کے حوالے اگر کر دیں تو اللہ کہے گا میں سب سے بڑا حاکم تو میں ہوں, میں کیوں بیٹھا ہوں یہاں پہ, میں کیوں پیغمبروں کو بھیج رہا ہوں بھائی. میں نے کہا گاڈ کیا کہتا ہے اور حضرت عیسیٰ نے کیا بتایا, اس کو پتہ ہی نہیں, ہے ہی نہیں, لکھا ہوا ہی نہیں ہے, تو کہاں سے پتا چلے گا؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب امریکہ والا امریکہ کی عدالت کو فالو کرے گا, آسٹریلیا والا آسٹریلیا کی عدالت کو, تو اس کے لیے عیسائی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں چونکہ پاکستان میں ہوں تو میں پاکستان کی عدالت کو فالو کروں گا, مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایسے 5-6. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو ہے بیوی کو الگ کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ سے نکاح ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ پریشان ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کا عیسائیت میں یہ ہے کہ یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا رشتہ, یہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اگر وہ مسئلہ ان کے درمیان ہو, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یا نہیں ایک دوسرے کو پسند کر رہے, لڑائی جھگڑے ہو, سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا رکھ کے, ایک دوسرے کو کھینچ کے مار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ جڑے رہیں, اس لیے عیسائیت میں طلاق نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے قانون میں نہیں, یہ خود انہوں نے بعد میں, حضرت عیسیٰ کا قانون کیا تھا وہ تو پتہ ہی نہیں نا ان لوگوں کو, وہ ہے ہی نہیں, تو پتہ کہاں سے ہوگا. تو کہہ رہے ہیں نہیں, جب اللہ ان دونوں کو جوڑنا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے. میں نے کہا اللہ تو چاہتے ہیں جوڑنا, مگر یہ خود نہیں چاہتے, بیوی نہیں چاہتی یا شوہر نہیں چاہتا, دونوں میں سے ایک کی بھی فالٹ ہوگا تو مسئلہ خراب ہوگا نا. کہہ رہے نہیں. پھر میں نے بہت مثال دی. میں نے کہا یار آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی کہیں کسی بندے سے, پتہ چلا وہ سٹا لگاتا ہے, اب کیا کرو گے یار؟ وہ چرس پیتا ہے, وہ ہیروئن پیتا ہے, وہ سگریٹ سے آپ کی بیٹی کو جلاتا ہے, وہ ٹانگیں توڑ دیتا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, تو کیا کرو گے آپ؟ کہہ رہے یار وہ اب عیسائیت میں کیا ہے, طلاق ہے ہی نہیں. کہہ رہے ہم کیا کریں گے, ہم جو ہے نا ان کو مشورہ دیں گے بھئی محبت سے رہو. میں نے کہا یار اللہ کے بندے آپ کی بیٹی پہ یہ ہو رہا ہے اور آپ اس کو مشورہ دیں گے. میں نے کہا یہ معاملہ برس کر لو, ایک آدمی ہے اس کی بیوی یہ سب کچھ کر رہی ہے, اٹھا کے شوہر کی دھنائی لگا رہی ہے, سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی, یا خدا نخواستہ میں نے کہا اس کا کسی مرد سے ناجائز تعلقات ہو گئے, کیا کرو گے؟ اب بچوں کا نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کس کے بچے ہیں, اب بڑا مشکل نہ پھنس گیا. کہہ رہے یار اس کنڈیشن میں طلاق کی اجازت ہے. میں نے کہا بہت مشکل ہو گیا استاد. کیا ہو گیا؟ مشکل ہو. میں نے کہا میں قربانی دے کے آؤں, باپ دادا کے دین کو چھوڑوں اس ٹینشن میں پڑنے کے لیے؟ اول تو یہی نہیں پتا چل رہا کہ ہے بھی نہیں, ابھی بھی کنفیوژن ہے. میں نے کہا چلو اس کنڈیشن میں ہے, علیحدگی ہے, تو علیحدگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا عدالت جاؤ. میں نے کہا پھر آ گئے نا عدالت پہ. عیسائی مذہب میں کیا ہے کہ مرد جب بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا کہے گا کہ چھوٹ جائے گا؟ میں نے کہا کہہ رہے گا وہ پتہ نہیں کیا کہے گا, وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے پتا چلے گا؟ میں نے کہا یار یہ بیسک چیزیں نہیں ہیں. پھر میں نے پھر اس کو بتایا کہ اچھا میں نے پھر اس کو کہا کہ پھر اسلام اچھا نہیں ہے جس کے پاس اپنی تعلیمات تو ہیں, تعلیمات تو ہے. میں نے کہا اسلام میں پتہ چل جاتا ہے باپ مرے تو قرآن نے بتایا بیٹے کا اتنا, بیٹی کا اتنا, ابا کا اتنا, اماں کا اتنا. بیٹا بیٹی نہیں ہے, ابا اماں ہے تو پھر اتنا, ابا اماں بھی نہیں ہے, بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے, بھائی بہن ہے تو پھر اتنا, بھائی بہن بھی نہیں ہے, چچا ہے, بھتیجے تو پھر اتنا,
دادا ہے تو اتنا, ایک ایک چیز کا ڈیفائن کر دیا. میں نے کہا میاں بیوی میں طلاق ہو گئی, بچے کہاں جائیں گے؟ قرآن و حدیث نے اس کو بتا دیا کہ وہاں اتنے سال رہیں گے, وہاں اتنے سال رہیں گے. خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ باپ کے ذمہ ہوگا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. شوہر کے ذمہ اولاد کا خرچہ, بیوی کا طلاق کے بعد بھی اس کے ذمہ عدت کے دوران اور جب تک وہ دودھ پلاتی رہے گی. آپ تو ہر چیز میں کس کو فالو کر رہے ہو؟ آسٹریلیا کے قانون. پھر میں نے کہا اس میں طلاق کا طریقہ بھی بتا دیا اسلام نے. ایک بھی ہوتی ہے, دو بھی ہوتی ہیں, تین بھی ہوتی ہیں. ایک اور دو کا یہ حکم ہے, تین کا یہ حکم ہے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ دینی چاہیے, کب دینی واجب ہے, کب دینی سنت ہے, کب دینی بری ہے, ناجائز ہے, یہ بھی بتا دیا اسلام نے. بلا وجہ بیٹھے بیٹھے دو گے تو کیا ہے؟ بری حرکت ہے, حماقت ہے, ناپسندیدہ ہے. اور بعض کنڈیشن ایسی ہے کہ اس میں اگر نہیں دو گے تو گناہگار ہو گے, یہ بھی بتا دیا ہمیں. تو پورا ایک وراثت ہے. پھر میں نے کہا اچھا میں نے کہا میں اپنی بات آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ دنیا کے کسی مذہب میں مفتی ہوتے ہیں اسلام کے علاوہ؟ روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں, روحانی پیشوا ہوتے ہیں. ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں پنڈت, وہ آپ کی بگڑی بنانے کے لیے کچھ چیز دیں گے, فلیتے پلیتے آپ کو پڑھ پڑھ کے دم درود کریں گے. کچھ جو ان کا دم ہوتا ہے انڈن منتر کلی کلندر ہو جا منتر چھو, وہ کرے گا, آپ سمجھو گے کچھ ہو رہا ہے کام. یہ تو ہوتے ہیں کام بنانے والے آپ کے. اسی طرح سکھوں میں بھی ہوتے ہیں, وہ اپنے پنڈت جی کے پاس جا کے انہوں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ پھرواؤ بال نکل آئیں گے. بہت کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ لا بتانے والے, قانون بتانے والے, صبح سے لے کے شام تک کہ اسلام یا یعنی ہندوؤں کے پاس کوئی ایسا نظریہ ہے کہ ہندوؤں کے پنڈت بتاتے ہو ہندو مذہب میں اٹھنا اتنے بجے ہے, سونا اتنے بجے ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, صبح سے لے کے شام تک کی جو انسانوں کی روٹین ہو اس کو بتانے والے ہندوؤں میں کوئی مفتی ہے کیا جو مسائل بتاتے ہوں؟ عیسائیوں میں کوئی, آپ کیا, میں نے وہ تو عیسائی تھا, میں نے کہا کوئی پادریوں میں کوئی مفتی ہے کہ اس کے پاس سارا دن کالز آتی ہوں اور وہ ان کو بتاتا ہو کہ بھئی یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ کہہ رہے نہیں ہوتے. ہوتے ہوں گے تو بولے گا نا, وہ کہہ رہے نہیں. انگریزوں میں ایک بات ہے کہ ہوتے صاف گو ہیں, یہ خوبی ہے, وہ اپنی خامیاں بھی نا زبان سے تسلیم کر لیتے ہیں. یہ اکثر, یہ سارے نہیں, انہوں نے ہر دھرم سب جگہ ہوتے ہیں, مان لیتے ہیں ہاں بھائی یہ. تو میں نے کہا بھائی پھر اسلام کے مقابلے میں جب کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے تو ان تعلیمات میں یہ غور کرنا کہ صحیح تعلیمات کون سی اور غلط تعلیمات کون سی, یہ تو جب ہوگا نا جب دو تعلیمات ہوں اور ان میں ہمارے لیے فرق کرنا مشکل ہو رہا ہو, پھر ہم کہیں گے یہ صحیح ہے اور یہ غلط. جب ہے ہی نہیں تو پھر تو ایک ہی چیز رہ جاتی ہے نا, پھر تو اسلام رہ جاتا ہے. اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دیا تاکہ اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو جائے. میں نے کہا کہ میں تو بہت ہی نالائق قسم کا مفتی ہوں, صبح سے لے کے رات تک فون بجتا رہتا ہے, دم درود کے لیے نہیں, صبح سے لے کے رات. پھر میں کھل گیا نا اس کو, میں نے پورا بتا دیا میں کیا ہوں. میں نے کہا میں تو ایک نالائق آدمی ہوں, صبح سے لے کے رات تک فون بجتا رہتا ہے اور فون پہ یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ جاب جائز ہے یا ناجائز ہے, میں نے فلاں کو میں انویسٹمنٹ کی ہے, یہ تجارت کا طریقہ, انویسٹمنٹ میں پروفٹ کا ریشو یوں ہوگا, پروفٹ کا طریقہ یہ ہوگا, یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے. ایک نئی کمپنی وجود میں آئی ہے ٹینز کے نام سے, اس کا بزنس جائز ہے یا نہیں. انٹرنیٹ پہ آن لائن ٹریڈنگ اسلام کی روح سے جائز ہے یا, بول لو نا کیا جا رہا ہے آپ کا, جائز ہے یا نہیں. میں نے کہا وکیلوں سے الگ پوچھا جاتا ہے, مفتیوں سے الگ پوچھا جاتا ہے. وکیل سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق جائز ہے یا نہیں. علماء سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق جائز ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا حتیٰ کہ لوگ عدالت سے طلاق لینے کے بعد ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے قانون میں یہ طلاق شمار ہو گئی ہے, میاں بیوی کا نکاح ختم ہو گیا ہے, اس کے باوجود فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق عدالت کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ نکاح اللہ کے ہاں بھی ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. میں نے کہا ایک ایک چیز, میں نے کہا کبھی آ جائیں تو آپ کو فون سنوا دوں گا. سارا دن یہی ہوتا رہتا ہے. اس کا مطلب تعلیمات کس کے پاس ہیں؟ پھر پوچھتے ہیں لوگ یہ چکن حلال ہے یا حرام ہے, یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے. کل کوئی مجھ سے آگے پوچھ رہا ہے ہرن کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے. بقرعید میں وہ کیا ذبح کرنا چاہ رہے تھے؟ ہرن. میں نے کہا بکرے نہیں کٹ رہے یار یہاں لوگوں سے, ہرن کی قربانی جائز ہے نہیں. عبادت کا پورا ایک باب ہے. یہ تو معاملات ہیں جنہوں ہمیں اسلام نے بتائے ہیں. نکاح اور طلاق ہے, پھر تجارت ہے, کاروبار ہے, پھر شفا, پھر اسلام میں کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں
جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھی, جن کا تعلق معاملات سے. مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے, آپ کا پڑوسی گھر بیچ رہا ہے, پوری دنیا کیا کہتی ہے اس کا گھر ہے, جس کو چاہے بیچے. اسلام نے یہاں کیا پابندی لگا دی, پڑوسی سے پوچھے بغیر نہیں بیچ سکتے. جس قیمت پہ باہر بیچ رہے ہو, اگر پڑوسی اس قیمت پہ آپ سے خرید رہا ہے تو آپ کو وہ پڑوسی کو لازمی بیچنا پڑے گا. آپ نے سودا کیا, اپنے گھر کا 20 لاکھ 40 لاکھ کا سودا کر دیا, جیسے ہی آپ کو پتا چلا, آپ کے پڑوسی کو پتا چلا, اس کو اطلاع ہوئی کہ آپ نے اپنا گھر 40 لاکھ کا بیچ دیا, وہ فوراً 2 گواہوں کے سامنے کہتے کہ میں شفا کرتا ہوں, تو آپ اپنے پڑوسی کے علاوہ کسی اور کو اب یہ گھر نہیں بیچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پراپرٹی تقسیم ہوتے ہوتے کیا ہوتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ پراپرٹی بڑھے. ایک ہمارے استاد سے فزکس کے ٹیچر, انہوں نے کہا کہ معاشیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کسان ہے نا, کسان, یا آپ کسی بھی اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں وہ مانے گا کہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ اکنامکس کے ماہرین بیٹھے ہوئے, ان کا کوئی حل ان کے پاس ہے ہی نہیں. وہ یہ ہے کہ جب کسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی زمین کے بٹوارے ہو جاتے ہیں, بیٹوں میں بیٹیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تقسیم ہو کر ہر ایک کی ملکیت میں زمین کیا ہو جاتی ہے, چھوٹی, جس سے پیداوار میں کمی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے پاس جتنی بڑی زمین ہوگی, ایک ہی آدمی اس کی اگر نگرانی کرے گا تو پیداوار زیادہ ہوگی, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہیں ہوتی اتنی. 10ویں کلاس میں تھا, ہمارے فزکس کے ٹیچر نے کہا کہ اسلام کے اس نظام کی وجہ سے معاشی نظام میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ وہ ان کا مقصد اسلام پہ اعتراض نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے, ایک دنیا کے لیے بڑا ایشو ہے کہ وراثت کا جو اسلام نے نظام دیا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے, پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے. میرے ذہن میں فوراً اس کا اس وقت جواب آیا, میں نے ان کو دیا نہیں, میں بالکل بچہ تھا. میں نے کہا اس کا حل اسلام نے کیا رکھا ہے, شفا. شفا کا کیا مطلب, آپ کو باپ سے زمین ملی, آپ بیٹے ہیں, اتنا سا ٹکڑا مل گیا آپ کو, ساتھ والا کس کو ملا, آپ کے بھائی کو. شریعت کہتی ہے جب آپ یہ زمین بیچو گے تو کس کو بیچو گے, بھائی کو. بھائی کے علاوہ اس کی پرمیشن کے بغیر آپ بیچ نہیں سکتے. تو اس سے کیا ہوگا, پھر جب وہ بھائی بیچے گا وہ کہیں اور نہیں بیچ سکتا, وہ اپنے شریک کو بیچے گا. تو وہ جو اسلام نے تقسیم کیا تھا وہ دوبارہ کیا ہو رہا ہے, وہ واپس اپنی اصل شکل پہ آ رہا ہے. ملکیت خود بخود ایک آدمی کی دوبارہ سے. اسلام نے اگر وراثت کا نظام دیا تو اس سے جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا آلٹرنیٹ بھی کیا. یہ 1400 سال پہلے اس نبی نے یہ پروگرام پیش کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور اس وقت صحابہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں. بس دے دیا آرڈر ہے بھائی. یہ تو 1500 سال کے بعد جا کے میری سمجھ میں آیا کہ یار یہ اتنی بڑی حکمت ہے کہ اس پیچیدگی سے بچنے کے لیے اسلام میں اس کا کیسا آلٹرنیٹ دیا ہے کہ آپ پڑوسی کی اجازت کے بغیر چیز نہیں بیچ سکتے, وہ خریدے گا آپ سے. تو بھائی جب اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, جب اسلام کے مقابلے میں کچھ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تو کیا کرنا ہے ہم نے, یہی ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. اور یہ اللہ نے, اور یہ بھی اسلام کے برحق ہونے کی علامت ہے, کیونکہ یہ دین اللہ کا تھا تو اللہ نے اس کے مقابلے میں کسی مذہب کو دنیا میں پنپنے دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ٹھہرنے نہیں دوں گا. جیسے اللہ سچے نبی کے مقابلے میں جھوٹے کو پنپنے نہیں دیتے. مرزا غلام احمد کا بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, کیا ہوا اس کے ساتھ دیکھ لو. وہ آیا تھا, اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آیا ہوں, اور اس کی خلافتیں کہاں چلی ہیں, ان لوگوں کے, ان ملکوں میں چل رہی ہیں خلافتیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں, یعنی جس سے لڑنے آیا تھا اسی کے زیر سایہ کیا ہو رہی ہیں, خلافتیں چل رہی ہیں. تو اس سے بھی بڑی کوئی ذلت ہوگی. لیکن عقل پہ اگر پردہ پڑ جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. عقل پہ پردہ پڑ جائے نا تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے نا. اللہ نے بتایا نا کہ اگر تم سیدھے راستے پہ آنا چاہو گے تو میں دکھا دوں گا سیدھا راستہ کیا ہے. تو آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی, ہم نے یہاں تراویح پڑھی, قرآن پڑھا, اس قرآن کے ایک ایک, یہ ہم یا تو اس پورے قرآن کو مانیں یا پورے کو نہیں مانیں. اگر ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں تو ہمیں اس قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اختلافات امت میں بہت ہیں مگر اتفاقات بھی تو ہیں نا, تو ان اتفاقی چیزوں کو لے لو بھائی. نماز پڑھنے کے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر نماز میں تو اختلاف نہیں ہے نا کہ پڑھنی ہے. تو ہمت کرتے نہیں کرتے, یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, اس نے ہمیں عبادت کے طریقے بتا دیے.
دنیا میں غیر مسلموں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اور اتنی خوبصورت عبادتیں جتنی مسلمانوں کے پاس ہیں, دنیا میں کسی مذہب کو فالو کرنے والوں کے پاس ایسی خوبصورت عبادت نہیں ہے, کیونکہ وہ انہوں نے خود گڑھی ہیں. اور یہ عبادت آسمان سے ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. نماز کو دیکھ لو کیسا حسن ہے نماز میں. فجر کی نماز کتنی خوبصورت ہوتی ہے, کیسی اس میں تلاوت ہوتی ہے, رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ. اذان دیکھ لو اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں برما میں تھا تو ان لوگوں کے مذہب میں بدھسٹ, ان کی اذانیں ہوتی تھی صبح صبح. ان کی صبح کیا ہوتی تھی؟ اذان. تو اذان ہوتی تھی. میں نے کہا یار میں نے ان کی اذان سنی, اول تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر ہو ہیڑے بلے ہاڑے بھوڑے گھالے ڈام بوڑھی ڈام. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار. میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو اس کا مطلب آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر کس کو آتا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کو بھی نہیں آتا. انہوں نے کہا ان لوگوں کو خود نہیں آتا. اور اذان شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. میں نے کہا یار ہے اسٹیمنا بہت, مؤذن کا اسٹیمنا بہت ہے. بہرحال جو بھی ہے, گھوڑے بلے جو بھی کر رہا ہے, لیکن اسٹیمنا بہرحال قربانی بہت ہے. اپنے باطل مذہب کے لیے بھی بڑی قربانی کی, آدھے گھنٹے تک اذان دیتا ہے. اس نے کہا ٹیپ ریکارڈ رکھ کے چلا جاتا ہے, اس کی تنخواہ ملتی ہے اس کو. تو جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں اس میں صبح صبح آدھے گھنٹے کی اذان ہو رہی ہے. اور کس پہ ہو رہی ہے؟ اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس جا کے. تو مذہبی لوگ اپنے مذہب کو اتنا ٹائم نہیں دیتے بھائی, مذہبی لوگ نہیں دے رہے. اور ہماری اذان دیکھو, بشرطے کہ اذان دینے والا ذرا اچھی آواز میں اذان دے. جن کی سمجھ میں نہیں بھی آتی نا, وہ بھی کیا کہتے ہیں یار کچھ اس میں نورانیت ہے, کچھ خوبصورتی اس میں. میرا خطبہ جمعے کا انٹرنیٹ پر گیا, عربی میں ہے, تو اس میں ایک غیر مسلم انگریز عورت کے کمنٹس تھے کہ میں اس خطبے کو کئی بار سن چکی ہوں اور اس سے ایسا روحانی سکون ملتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. وہ انگریز عورت ہے, نام اس کا لکھا ہوا ہے انگلش ہے, حالانکہ اس کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آ رہا, لیکن اسے روحانی سکون ملتا. ایک انگریز نے سورہ آپ کو بتایا, جب یہ قاری عبد الباسط رشیا کے دورے پہ گئے تھے, اب اس کے ساتھ ضیاء الحق کے ساتھ, کئی ایتھیسٹ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ قاری عبد الباسط کی تلاوت سن کے مسلمان ہو گئے تھے, حالانکہ ان کو تلاوت سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا یار یہ اتنا خوبصورت کلام, آسمانی کلام ہو سکتا ہے. جیسے نجاشی نے جب سنا تھا نا تو بے تحاشا رونے لگا تھا. یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے صحابہ روتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. بہت سے عیسائی یہودی ایسے ہیں جو اس کتاب کو سن کے رونا شروع کر دیتے تھے. سارے عیسائی یہودی ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں, اذا سمعوا ما انزل الى الرسول, جب اس کتاب کی تلاوت سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوئی, ترى اعینهم تفیض من الدمع, فرمایا ان کی آنکھیں دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں. انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کی آنکھیں آنسوؤں سے. اور عجیب انداز ہے, یہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ان کی آنکھیں بہتی ہیں. یعنی اتنا روتے ہیں جیسے کہ ان کی آنکھیں بہنے والی ہیں. یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر عمر ابن خطاب جیسا سخت دل, اتنے سخت دل تھے کہ آ کے اپنی بہن کے اسلام قبول کرنے پر اس کو جب زور سے کھینچ کے تھپڑ مارا, اس بہن نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کی کلام پڑھ کے سناتی ہوں. تو اس بہن نے کیا پڑھا, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. یہ آیتیں پڑھنا شروع کی ہیں اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. ایسا دلوں کو ہلانے والا یہ وہ کتاب ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, مشرکین مکہ نے صحابہ کو نکال دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہجرت کر کے نجاشی, مشرکین مکہ نے جب ظلم کیا تو نبی نے ان کو حکم دیا نجاشی کے پاس جاؤ. جب یہ نجاشی کے پاس پہنچے ہیں تو نجاشی نے بہت سارے سوالات کیے. آخر میں حضرت جعفر طیار سے کہا کہ اچھا وہ کلام جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے ذرا وہ تو پڑھ کے سناؤ. نجاشی نے حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی انجیل میں پڑھی تھی, قرآن ابھی تک اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا. وہ حضرت مریم کی پاک دامنی کہاں پڑھی تھی اس نے؟ انجیل میں. قرآن اس نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کی. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب تیرے رب کی وہ رحمت جو اس نے زکریا پر کی,
اس رحمت سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. اذ نادى ربه نداء خفیا، اس وقت کو یاد کرو جب زکریا نے بڑھاپے میں اپنے رب کو چپکے سے پکارا. سب کے سامنے کیوں نہیں پکارا؟ اس لیے کہ اس قسم کی دعا مانگ رہے تھے کہ سب کے سامنے مانگتے تو لوگ مذاق اڑاتے، اس لیے چپکے سے جا کے اللہ کو پکار رہے ہیں کہ ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس الشیبہ، میرے سر کے بال دھک سفید ہو چکے ہیں، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہو گئی ہے، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے حبلی من لدنک ولیہ، اس عمر میں ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے. کیوں؟ پیغمبروں کی اولادوں میں ہوں، میرے بیٹا نہیں ہوا تو میرا سلسلہ یہیں رک جائے گا، میری اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، کوئی میرا والی وارث نہیں ہوگا، ایک بیٹا دے دے مجھے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث بنا دے اس کو اور میرا وارث بنا دے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا کو کیا کہا، ادھر محراب میں دعا مانگ رہے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی دنیا میں نہیں گزرا، بیٹا بھی دیں گے اور اس کا نام بھی ہم نے تجویز کر دیا. اب زکریا علیہ السلام کی اندر کی کیفیات اور اللہ سے ہم کلام، کیف قال ربی انا یکون لی ولد انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے کیسے بیٹا پیدا ہو جائے گا. ابھی دعا مانگ رہے ہیں، جب بشارت ملی تو کہہ رہے ہیں میں تو بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، میرے سر کے بال بھی سفید، میرے کیسے بیٹا پیدا ہو جائے گا، میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے. قال کذالک قال ربک، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح تیرے رب نے کہہ دیا ہے، ہوا علی ہین، میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اے زکریا میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا، ولم تک شیئا، تو منی کا ایک پانی کا ایک قطرہ تھا، اس پانی کے قطرے پہ میں نے آنکھ ناک دل دماغ جگر بنا کے تجھے پیدا کر کے پیغمبر بنا دیا، تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا میں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ فرماتے ہیں یحییٰ جوان ہوئے، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا تم بھی اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور بچپن میں ہم نے ان کو نبوت عطا کر دی، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ برم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ولم یجعلہ جبارا عصیا، اور اللہ نے ان کو باپ اور ماں کا نافرمان نہیں بنایا. واذکر فی الکتاب مریم، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب مشرقی کنارے پر چلی گئیں، غسل کے لیے اپنے لباس اتارا، فتمثل لہا بشرا سویا، ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہوا انسانی شکل میں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو انسان ہے، تو جھوٹا ہے. قال انما انا رسول ربک، اے مریم میں انسان نہیں ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لی اہب لکی غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ اللہ کی طرف سے عطا کر دوں. قالت انا یکون لی غلام، میرے کہاں سے پیدا ہو جائے گا بیٹا، میرے کیسے اولاد ہو جائے گی کہ لم یمسسنی بشر، آج تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. کیسی قرآن حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کر رہا ہے، آج تک کسی نامحرم مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. قال کذالک، اے مریم اللہ نے اسی طرح کر دیا ہے، اور اللہ تجھے بغیر شوہر کے بیٹا اس لیے دے رہا ہے، لنجعلہ آیۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ اس کو بہت بڑی نشانی بنا دے گا. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، جب حمل کی تکلیف ہوئی اللہ فرماتے ہیں کھجور کے درخت کے قریب آئیں اور کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی، میرا نام و نشان ختم ہو جاتا. کتنی بڑی آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈال دیا، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم کو وحی کی کہ جب تو بچہ جن لے، حزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی فکلی وشربی، اے مریم یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو جھاڑ کے کھجوریں کھا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور اس چشمے سے پانی پی، اور جب تیری قوم تجھ سے آ کے پوچھے کہ یہ تیرے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے آج اللہ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتی. حضرت مریم پریشان ہے کہ اللہ نے ایسے موقع پہ بولنے سے منع کر دیا جب بولنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہو. اب پریشان ہے کہ کیا ہوگا.
اللہ فرماتے ہیں اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں. قوم کیا کہنے لگی؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم بہت بڑا جرم کر کے آئی ہے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے کبھی زنا کیا. اتنے خوبصورت پیغمبروں کے خاندان میں پیدا ہو کے یہ کیا بغیر شوہر کے کیسے بیٹا پیدا کر کے آئی ہے؟ تو فوراً کہنے لگی، اشارہ کرنے لگی کہ اس بچے سے بات کرو. اللہ فرما رہے مریم نے کیا کہا؟ اس بچے سے پوچھو، اشارہ کر کے کہا. اور کہا کہ میں اشارے سے بتایا میں بول نہیں سکتی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیسی باتیں کر رہی ہے؟ جو بچہ تیری گود میں ہے ہم اس سے کیسے ہم کلام ہو سکتے ہیں؟ وہ بھلا کیسے بتائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ابھی وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کی زبان ہم نے کھول دی اور ماں کی گود میں بچہ کہہ رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، میں زنا سے پیدا نہیں ہوا بلکہ میں تو عام انسانوں سے بھی افضل ہوں، میں پیغمبر ہوں اور ایسا پیغمبر جس کو انجیل ملنے والی ہے، کتاب ملنے والی ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے نبی، یہ بچہ بول رہا ہے ماں کی گود میں، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنتو، جہاں بھی زمین میں جاؤں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ گھومیں گی. وبرم بوالدیہ وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں ولد الزنا نہیں ہوں، میں ایسی باتوں کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں جو بہت ہی بڑے لوگ جو باتیں کیا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ میں نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں. وبرم بوالدتی، اور اللہ نے مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، ماں کے ساتھ پوری زندگی کبھی بد اخلاقی نہیں کروں گا. یہ میری تربیت بچپن میں ہو چکی ہے. جب حضرت جعفر طیار نے یہ تقریر کی ہے، سورہ مریم پڑھ کے سنائی. آپ کو تو عربی نہیں آتی نا، یہ اردو میں مزہ نہیں ہے سورہ مریم کا، عربی میں ہی ہے. جب حضرت جعفر طیار نے وہ تقریر نجاشی کے سامنے کی ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت جعفر طیار اور جو دوسرے روات ہیں وہ بیان کرتے ہیں نجاشی اتنا رویا جیسی تلاوت شروع کی نا، رونا شروع کیا نجاشی نے. وہ اور اس کے ارد گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے، بڑی بڑی داڑیاں ان کی، رو رو کے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں. جب حضرت جعفر طیار خاموش ہوئے تو نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے، اس کا لانے والا وہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر گیا ہے. یہ ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے دو نور ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. ایسا کلام انسانوں کا کلام ہو نہیں سکتا. تو بھائی یہ ایسا کلام ہے جسے بغیر سمجھے پڑھ کے بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، آنکھیں بہتی ہیں ان کی. تو میرے بھائی اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ، بولو بھائی، نہیں ہے. کوئی ٹھکانہ کہیں بھی نہیں ہے ہمارے پاس سر چھپانے کی جگہ. تو اس قرآن کے احکام کو فالو کرو. میں بتا رہا تھا کچھ اختلافی ہیں جن کی تشریح میں بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن میں اللہ نے اتنے واضح انداز میں بیان کر دیا، ان میں دو رائے نہیں ہے. اب چونکہ یہ اختتامی بیان ہے، میں وہ موٹے موٹے قرآن کے احکام بیان کرنے میں آپ کے 5-10 منٹ لوں گا اگر اجازت ہے، تاکہ ہم ان احکام کو فالو کریں. قرآن نے سب سے پہلا حکم ہمیں کیا دیا ہے؟ توحید. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یا اللہ مدد ہے، یا رسول اللہ مدد نہیں ہے. اس کے لیے قرآن بنیادی طور پہ نازل ہوا. ایاک نعبد، سب سے اہم حکم جس کو قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ کون سا ہے؟ نماز ہے. بھائی میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ لوگ بھی، پورے سال اگلے رمضان تک انشاءاللہ نماز کبھی ضائع، بولو بھائی، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے. یہ تو ہمارا دین ہے، اللہ نے حکم دیا. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی ماننی پڑے گی. نہیں مانتے تو پھر بھائی ہندو بن جاؤ نا بھائی، پھر عیسائی بن جاؤ، پھر یہودی بن جاؤ. تو نماز پڑھنی پڑے گی. تیسرا حکم اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات. اللہ کو بخیل آدمی پسند، جہاں اللہ نے تہجد کا ذکر کیا نا وہاں اللہ نے نفلی صدقات کا ذکر کیا ہے. تہجد فرض نہیں ہے نا، تو نفلی صدقہ بھی فرض نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا جو جنتی لوگ ہیں وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور دن میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس آدمی پسند نہیں ہے. تو خرچ کرنے والے بنو. اور اللہ نے بتایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم جو بھی خرچ کر رہے ہو خیر کے کاموں میں اللہ کو قرضہ دے رہے ہو. قرضہ یہ ضائع نہیں ہو رہا، ایک ایک چیز کی رسید بن رہی ہے اور یہ اللہ کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا. اور نبی نے فرمایا
کہ صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, اور سب سے زیادہ فضیلت اپنے قریبی رشتہ دار, ان کو بغیر ضرورت کے بھی دے دیا کرو. ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز کو صدقہ نہیں کرو, تو میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے, میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں. صحابہ سن کے اتنی بڑی بڑی چیزیں صدقہ کر دیتے تھے. ہم صدقے پر 1 گھنٹہ بیان سن کے کیا کریں گے, 5 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈال کے 5 آدمی وہ بھی چلے جائیں گے. ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ اللہ نے کہا بھئی محبت جب تک قبول نہیں ہے جب تک محبوب چیز نہیں, اپنا باغ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگ اپنے باغ اور اپنی دکانیں کریں, جس میں جتنا حوصلہ جتنا توکل ہے وہ اسی حساب سے چلے. صحابہ میں توکل زیادہ تھا تو باغ دے دیا انہوں نے. تو عرض کیا یا رسول اللہ کس کو دوں, میں ہوتا میں کہتا مجھے دو, کیا خیال ہے؟ آپ ہوتے آپ کہتے یار مجھے دو, کیا خیال ہے بھائی کوئی ہم صدقے پر بیان بھی کرتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے یار اتنا کیا تو تھوڑا سا آئے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ یا میری مسجد میں چندہ وہ بھی میری مسجد میں لگ جائے. دوسرے کے مدرسے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری مسجدیں بھی ساری خراب ہیں, دوسرے مدرسے بھی سارے پکوڑے بیچتے ہیں, مدرسہ بھی ہمارا ہی اچھا ہے, مسجد بھی ہماری ہی سب سے اچھی ہے. یہ میری سوچ ہے, کسی پہ میں اعتراض نہیں کر رہا, ہوتی ہے عام طور پر. تو ہم ہوتے ابو طلحہ انصاری آتے اور کہتے کہ میرا باغ ہے میں کس کو گفٹ کروں, میں کہتے یار بہت برے حالات چل رہے ہیں یار, آج بہت برے حالات چل رہے ہیں. بہت اچھا ہوا, ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوا ہے تمہیں کہ انہی سے جا کے پوچھو. نبی سے زیادہ مسکین اور غریب, نبی کی 9 بیویاں تھیں اور گھر میں کھانے کو چولہا نہیں جلتا تھا. اتنی بڑی پیشکش تھی, نبی کہتے تھے مجھے دے دو, نبی کے کہنے پہ ہی تو لا رہے ہیں. نبی نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ پوری پراپرٹی. کس کو؟ چچا کے بیٹے کو دے دو. اس میں بتا دیا کہ رشتہ داری جوڑنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے. آج رشتہ داری جوڑنے کے لیے لفافے تو چلتے ہیں, جیب سے روکڑا نہیں نکلتا, بلکہ کھا رہے ہیں اسے گھسیٹ گھسیٹ کے. رشتہ داروں کو بھی وراثت نہیں دے رہے اور خون چوس رہے ہیں. خرچ کرنے والے بنو, کھلانے والے بنو. اللہ کو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے پسند. یہ قرآن کی تعلیم ہے. الحمد سے لے کے والناس تک سینکڑوں مرتبہ اگر نماز کا ذکر ہے تو سینکڑوں مرتبہ خرچ کرنے کا ذکر ہے, سینکڑوں مرتبہ خرچ کرنے کا ذکر ہے. کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. سانپ بن کے نہ بیٹھ جاؤ دولت پہ, اس کو آگے بھیجو, اللہ کے ہاں بھیجو. اللہ نے کیا فرمایا, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا, فَسَوْفَ نُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ غریبوں کو کھلاتے ہیں اور کھلاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں شکریہ نہیں ادا کرنا, شکریہ نہیں ادا کرنا, تھینک یو نہ کہنا, کچھ بھی نہ کہنا, کیونکہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے, ہم تو اس خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. پھر وہ غریب پوچھتے ہیں کہ اس کو کیوں خوش کرنا چاہتے ہو؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. پھر وہ اللہ فرماتے ہیں یہ دل کی آواز ہوتی ہے, کہتے ہیں ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ آج ہم نے تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کیا, کل میدان حشر آنے والا ہے اور اس کی سختی آنے والی ہے. ہم تمہیں تمہارے واسطہ دے کے اللہ سے کیا کریں گے؟ اس سختی کو دور کروائیں گے کہ اللہ دنیا میں ہم نے تیری مخلوق کی مصیبت دور کی, آج تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے. اس دن کا ڈر ہے جس وجہ سے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں, لہذا ہمیں تم سے شکریہ بولو بھائی نہیں چاہیے. اور آج کیا ہوتا ہے, ایک پنکھا لگا دیا, اس پہ اسٹیکر لگواتے ہیں کہ یہ ستار بھائی نے لگوایا ہے اور اس میں غفار بھائی کا بھی تعاون رہا ہے, کیونکہ اگر غفار کا نام نہیں بولے گا اس میں 5 روپے تو میں نے بھی دیے تھے. پھر اس میں پورا شجر نسب کس کے اصالے ثواب کے لیے, وہ قبر میں جو محمد شاہ کے قبرستان میں جو 5ویں نمبر پہ قبر ہے نا دادا کی, ان کے لیے. بھائی دل میں نیت کر لو, اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے, اس کو خود بخود وہاں پہنچا دے گا, بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس کے حساب ہے. دل میں نیت کر لی والدین کے لیے کافی ہے. تو 2 کام آ گئے, جلدی جلدی 2-4 اور بتا دوں. دوسرا, اللہ نے قرآن میں فرمایا تعالوا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا چیزیں حرام ہیں. اللہ نے خود بتایا جن چیزوں کو ہم پسند نہیں کرتے, اس میں شرک ہے اور نماز ہے, صدقات و خیرات ہیں, اور اللہ کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟
والدین کا, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. والدین کا اتنا حق اللہ نے بیان کیا, اتنا حق بیان کیا. عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں. حضرت یحییٰ پیدائش کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا اپنے باپ اور ماں سے اچھا سلوک کروں. اس لیے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جس اہتمام سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, کسی شیخ, کسی پیر و مرشد, کسی استاذ کے ساتھ اتنا اہتمام اللہ نے بیان نہیں کیا. لہذا والدین اور پیر و مرشد اور استاذ کے رائے میں اگر اختلاف ہو جائے اور کام اگر مباح ہو تو کس کی رائے کو فالو کرنا ہے؟ والدین کو فالو کرنا ہے. بعض لوگ مبالغہ کرتے ہیں, اپنے شیخ کے تو جوتے اٹھا رہے ہیں, ابا کے جوتے لگا رہے ہیں. تو بھائی شیخ کے بھی جوتے اٹھاؤ مگر باپ کے بھی اٹھا لیا کرو کبھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بہت سارے حکام ہیں, شیخ سے پوچھ کے ارشادی کر رہے ہیں, ابا اماں کو نہیں بتا رہے. یہ غلط ہے. ابا اماں سب سے پہلے کون ہے؟ ابا اور اماں, اس کے بعد ہے باقی سب کچھ. تو یہ ہے اللہ کا حکم. دوسرا, اللہ نے زنا کو, بولو نا بھائی, بہت سخت سزا ہے. نبی نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا, ننگے, لڑکے اور لڑکیاں, مرد اور عورتیں. جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے زنا کرنے والے ہیں. جس مرد نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا, اللہ نے دونوں کو ننگا کر کے ایک آگ میں ڈال دیا. یہ ہوگا قیامت کے دن, جو اللہ نے نبی کو پہلے دکھا دیا یہ منظر. اسی طرح معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں, سڑا ہوا بدبو والا, اور ان کے قریب حلال اور تازہ گوشت رکھا ہوا ہے, مگر وہ کون سا کھا رہے ہیں؟ گوشت جب سڑتا ہے کتنی بدبو ہوتی ہے اس میں. ایک ادھر تازہ حلال گوشت ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سڑا ہوا گندا. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر زنا کیا کرتے تھے, حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے. گھر میں بیویاں بیٹھی ہیں, ان کے پاس ان کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور طوائف خانوں میں منہ کالا کر رہے ہیں. بہت عورتوں کی, خواتین کی شکایت آتی ہے, بہت شکایتیں آتی ہیں آج کل. اللہ بچائے سب کو اس عذاب سے. تو زنا سے کیا کرنا ہے بھائی؟ دور بھاگنا ہے. اگر زنا میں کوئی خوبی ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو اس برائی سے اتنی یعنی اللہ ان کو ایسی حفاظت نہ کرتے. اللہ کو یہ عمل بہت ہی گندا لگتا ہے, تبھی اللہ نے حضرت یوسف کو بچایا اس سے. نیک لوگوں کو اللہ بچاتے ہیں اس برائی سے. اور کیا کرنا ہے بھائی؟ سود نہیں کھانا, سودی لین دین نہیں کرنا, اور یتیم کا مال نہیں کھانا. وراثت میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی, نابالغ بھائیوں کی, نابالغ بہنوں کی وراثت کھا جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کے مال کو مت کھاؤ. جہیز کے نام پہ طلاق دیتے ہیں, پھر عورت کا جہیز بھی ہڑپ کر لیتے ہیں, بہن کی وراثت ہڑپ کر لیتے ہیں, مہر کھا جاتے ہیں, اور جھگڑے ہوتے ہیں اس پہ. اللہ نے قرآن میں عورت کے مال سے بچنے کا الگ سے, بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار؟ جتنا آپ لوگ نہیں تھکے جتنا میں تھکا ہوا ہوں. اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے اس, کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے, اس کو بیوقوف بنانا بہت آسان. کتنے میاں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں سے انویسٹمنٹ کے نام پہ لاکھوں روپے کھا گئے. لے بیوی کو کہا تمہارے پاس اتنا, تمہیں وراثت ملی ہے نا, 1 کروڑ کا پلاٹ ہے, مجھے دے دو نا, میں انویسٹ کروں گا, آدھا تمہارا آدھا میرا. وہ بیچاری بھولی بھالی دے دی, اس کے بعد پی گئے. اس کو کون دے گا آدھا؟ پھر جب وہ مانگتی ہے کہ میرا آدھا پروفٹ کہہ رہے ہیں, تو یہ گھر کون چلا رہا ہے؟ تمہارا باپ چلاتا ہے. یہ ہے بھائی, بچوں کی فیسیں کون بھرتا ہے؟ تمہارا باپ بھرتا ہے بھائی. تو بھائی یہ پہلے بتا دیتے کہ میں تم سے 1 کروڑ کا پلاٹ لے رہا ہوں, لیکن یہ سب گھر کے خرچے چونکہ تمہارا باپ پورے نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں, لہذا وہ 1 کروڑ واپس ملنے والے نہیں ہیں, تو دیتی ہی نہیں. کسی بھی لحاظ سے دھوکہ دے کے کسی کا مال کھانا غلط ہے. اس کو دینا پڑے گا, آپ کو دینا پڑے گا اس کا حصہ, چاہے بیوی ہو چاہے بہن ہو کوئی بھی ہو. تو کسی کا مال ناحق, بولو بھائی, نہیں کھانا. اور اللہ نے فرمایا یغضوا من ابصارہم, نظروں کی حفاظت کرنی. جو جا رہی ہے محلے میں, ٹی وی میں, جہاں بھی, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا سمجھتے ہیں فرض ہے. ایک نوجوان نے کہا یار اگر نہیں دیکھو نا حسرت سی رہ جاتی ہے, پتہ نہیں کہ یار پتہ نہیں کس قسم کا پیس گزرا تھا. میں نے کہا بھائی دیکھنے سے حسرت زیادہ ہوتی ہے نہ دیکھنے سے, کیونکہ اگر وہ پیس ایسا ہی تھا ٹھیک ہے اچھا لگا, پھر بار بار کیا ہے یار, بار بار دل چاہے گا دیکھنے کا. تو یہ ٹھڑک کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. جو اپنی نظر کو جھکا لیتے ہیں عافیت اور سکون کی زندگی گزار لیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کوشش کرو. بد نظری اگر کبھی کبھار ہو جائے صغیرہ گناہ ہے, بار بار ہوتی رہے تو کبیرہ گناہ ہے.
اور یہ کبھی کبھار ہو جائے فقہی لحاظ سے تو صغیرہ ہے، مگر کبھی کبھار ہوتی نہیں ہے. جو کبھی کبھار ہوتی ہے نا جن کو، انہی کو بار بار ہوتی ہے. مشاہدہ ہے، کچھ چیزیں کتابوں میں نہیں ہوتی، مشاہدے سے سمجھ میں آتی ہیں. تو اپنی نظر کی حفاظت کر لو بھائی، اللہ نے کہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور دو تین باتیں موٹی موٹی. اور قطع رحمی مت کرو. جہاں بھی قرآن میں اہل جنت کی بات آتی ہے تقریباً ہر جگہ اللہ نے کہا رشتہ داری جوڑتے. اگر رشتہ داروں میں کوئی خونی رشتوں میں ناراض ہو گیا ہے، غلطی اس کی بھی ہو، تو اپنے اوپر ڈال کے اس سے معافی مانگ لو. نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے کہ جو تمہیں سے توڑے تو تم اس سے جڑو. ہاں کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کو منا کے آپ دوستی کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ آپ کی ٹانگیں کھینچتا رہتا ہے، اور پھر اس سے قریب تعلق رکھنے میں محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے، تو پھر اس سے واجبی تعلق رکھا جا سکتا ہے. جیسے نندوں اور بھابھیوں میں ہوتا ہے نا جٹھانی. خاتون نے کیا کیا؟ اپنی جٹھانی کو گلے لگایا میرا بیان سن کے. جٹھانی کو کیا کیا؟ یہاں کوئی خاتون تراوی میں آتی ہوں اور میرا بیان سن، اب جا کے اپنی جٹھانی کو بھی میرا رشتہ ہے تم سے، سسرالی رشتہ ہے، بہت عزت احترام کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، آج سے تم میری بہن اور میں تمہاری بہن. وہ ملی، اس نے کہا بہن نہیں، یہ تو تمہارا، شروع میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو تمہارا ظرف ہے، میں کہاں اس قابل، آنا تو مجھے چاہیے تھا. شروع میں تو ڈرامے بازی یہ چلتی ہے، آنا تو کس کو چاہیے تھا؟ مجھے چاہیے، لیکن تمہارا ظرف ہے. ہو گئی بات. اس کے بعد وہ جٹھانی صاحب اپنے شوہر کے ڈرامے کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ ڈرامے کر، شو مار رہی ہے. بعض لوگوں کو نا ہضم ہی نہیں ہوتی محبت. کیا کر رہی ہے؟ شو مار رہی ہے. اتنی ہی اچھی ہے تو یہ کیوں نہیں کر لیا، پیسے کیوں نہیں دے دیے مجھے، ہے بھائی یہ کیوں نہیں کر لیا، وہ کیوں. اب آپ جتنا مرضی اس کو کوشش کر رہے ہیں، وہ ہر بات کا کیا لے کے جا رہے ہیں؟ نیگیٹو. تو پھر ایسے موقع پہ ہم خود ہی کہتے ہیں بھائی قطع تعلق تو نہ کرو، لیکن اتنا کلوز ہونے کی کوشش نہ کرو. کسی شاعر نے کہا ہے دور رہنا ہے ضروری پاس آنے کے لیے. بعض دفعہ دل کو قریب کرنے کے لیے دور رہنا پڑتا. انگریزوں میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں میاں بیوی میں جب زیادہ پھڈے ہو رہے ہو نا، تو وہاں عدالت ایک قانون یہ بناتی ہے، طلاق سے بچنے کے لیے انہوں نے قانون بنایا ہے کہ میاں بیوی یہ لکھ کے دے دیتے کہ ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. تو عدالت کہتی ہے طلاق نہ لو، تم اس کمرے میں رہو اور میاں اس کمرے میں رہے. ٹھیک ہے نا؟ بچے درمیان میں دونوں سے ملتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ میاں ادھر منہ کر کے سوتا ہے اس کمرے میں اور بیوی ادھر منہ کر کے. تاکہ وہ کیوں بنایا کہ بھائی یہ ایک ہی کمرے میں آئیں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ باتیں شروع ہو جائیں گے، تم نے یوں نہیں کیا، تم نے یوں نہیں کیا. تو بعض دفعہ میاں بیوی میں ایسا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بھائی بہنوں میں ایسا ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ قریب آ کے معاملہ بننے کے بجائے تو تھوڑا سا دور ہو جاؤ، لیکن پھر قطع صلہ رحمی کسی اور طریقے سے کرو. رشتہ داری تو جوڑنی ہے، اس میں تو دو باتیں ہیں نہیں. وہ پھر حدیث میں بتایا کہ سلام سے رشتہ داری جوڑو. صرف کبھی کبھار فون کر کے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے یار، خیریت سے آپ؟ ہاں خیریت، آج کیسے یار، بس سوچ رہا تھا بہت دن ہو گئی بات نہیں ہوئی، بس میں نے کہا ذرا سلام دعا ہو جائے، بچے ٹھیک ہیں، گھر میں خیریت ہے الحمدللہ. اب آپ کو پتہ ہے زیادہ لمبی بات ہوئی نا تو پھر پڑھنا شروع. تو بس اس کو نمٹاؤ، او بھائی خیریت، اور سب ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ، اچھا ذرا جانا تھا نماز کھڑی. فون ہی ایسے ٹائم پہ کرو جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو. آئی بات سامنے؟ ورنہ وہ ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، یہ سب حقیقت. تو فون پہ ہی پڑھنا شروع، پھر بات سے بات نکلی، پھر غیبتیں، پھر بہتان تراشیاں، پھر تو نے یہ، ابے میں نے تجھے فون کیا تھا، میں ایسے تھوڑی کیا، ابے تو ہوتا کون ہے، ابے آج رہا ہوا ہے تیرا سر پاڑوں گا، یہ شروع فون پہ ہی. حقیقت ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کیا ہے بھائی، تو بھائی یہ سوچ کے کہ رشتہ داری ہے تو سلام دعا کی حد تک، کبھی کبھار کوئی ہدیہ بھیج دیا، گفٹ بھیج دیا، تو یہ سب چل سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے بڑے آرام سے، زیادہ ٹینشن نہیں لیں. اور ایک اور آخری بات کہ کیا کرنا ہے، کہ یہ رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. اور ایک بہت اہم حکم ہے بھائی، جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ حج کریں گے. بہت سے لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے، اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. نبی نے کیا فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ جو حج کے بغیر مر جائے نا، حج فرض تھا تو وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ جو استغنا برتے گا، اس کے پاس مالی وسعت ہوئی اور میرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آیا، تو اللہ اس سے غنی ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو اپنا گھر ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کسی گاؤں سے گھر پہنچیں اور آپ کے ابا کا گھر ہو کوئی. ٹھیک ہے نا؟ آپ جب امریکہ سے آئے اور ہوتے ہوتے اپنے گاؤں میں پہنچے تو ابا اماں کے گھر سب سے پہلے جاؤ گے نا. آپ ابا اماں کے نہیں گئے، چاچے کے جا رہے ہو، ماموں کے جا رہے ہو، دوست کے جا رہے ہو، اور ابا اماں کے گھر آئے بغیر واپس امریکہ چلے گئے.
اور ان کو فون پہ کہہ رہے ہیں ایکچولی ٹائم نہیں ملا تھا, میں آیا تھا ڈیڈی پاپا میں آیا تھا. وہ باپ کو کتنا غصہ آئے گا, تو میرے گھر نہیں آیا یار. تو اس سے زیادہ غضب کس کو آتا ہے؟ اللہ کو. پوری دنیا میں ہر جگہ چلے گئے, امریکہ جانے کا بھی شوق ہے, برطانیہ جانے کا بھی شوق ہے, سوئٹزرلینڈ کا ویزا بھی چاہتے ہو, اور جناب ایبٹ آباد گھومنے کا بھی شوق, اور جناب مری گھومنے کا بھی شوق, ہر جگہ تمہیں جانے کا شوق ہے. جس خدا نے بنایا اس کا کتنا بڑا احسان ہے, اس نے اپنا گھر بھی بنا دیا کہ تاکہ مجھ سے عشق کرنے والے اپنی محبت کی پیاس کو اس طرح سے بجھا سکیں. ورنہ اللہ اپنا گھر زمین پہ نہ بناتا تو ہم کس کے گھر کی دیواروں کو جا کے چومتے, کس کے غلاف کو پکڑتے, کس کے دروازے پہ ناک رگڑتے. اللہ نے اپنے عاشقین کے لیے اپنا ایک 4 دیواری کا سادہ سا گھر بنا دیا اور کہا کہ اس کے سامنے ناک رگڑو, اس کا غلاف پکڑ کے دعا مانگو. ملتزم کہہ دیا یہ اللہ کا دروازہ ہے, تو یہ ملتزم کیا ہے؟ اللہ کی چوکھٹ ہے. جیسے سیٹھ صاحب کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہو نا دروازے پہ, کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے تو فون کر کے تھوڑی کہتے ہو. بھیکاری کو دیکھا کبھی کہ وہ فون پہ کہہ رہا ہو یار اتنے روپے چاہیے؟ بھیکاری آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور پھر بڑی لجاجت سے جھکے گا, اپنی حاجت بیان کرے گا. تو اللہ نے کہا مجھ سے مانگنا کیا ہے, کس طرح سے مانگنا ہے, میرے گھر آؤ اور ملتزم پہ اپنا رخسار رکھ کے اور اس کے غلاف کو پکڑ کے مجھ سے بھیک مانگو. تو جس کے دل میں اللہ کی ذرا سی بھی محبت ہوگی اسے بیت اللہ کی زیارت سے کبھی بھی عار محسوس نہیں ہوگی. وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جائے گا, وہ کہے گا مرنے سے پہلے اگر میں نے خدا کے گھر کی دیواروں کو نہیں چوما اور خدا کے گھر سے لپٹ کے نہیں رویا تو میں نے دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس میں استطاعت تھی اور نہیں آیا تو یاد رکھو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا حکم ہے یہ تو عشق, یہ تو نہیں بھی واجب ہو تو کوشش کرنی چاہیے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی اللہ ان سب کو معاف فرمائے, اور ہمیں بار بار مسجدوں میں آنے کی توفیق اللہ تعالی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.